اس سوسائٹی میں یا پھر انڈسٹری کے اندر ایک یہ بات مشہور ہے، جب بھی کوئی لڑکی اس انڈسٹری میں آتی ہے تو اسے سب سے پہلے ہراساں کیا جاتا ہے، اور آپ کو کبھی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کو ہراساں کیا گیا؟ مجھے ڈائریکٹلی الحمدللہ ایسی سچویشن میں ایز سچ نہیں آنا پڑا. امی کو ڈیفینیٹلی کافی زیادہ اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑی. نے بتایا کہ اعتکاف کے دوران آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ بلک بلک کر رونے لگی. جب میں نے اپنا پہلا لیسن سورہ فاتحہ کا ہی تھا، وہ جب میں نے اپنا پہلا لیسن پڑھا تھا سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اس کے بعد جو میں نے نماز پہلی پڑھی تھی اس میں اور اس سال سے پہلے جو بھی میں نے نمازیں پڑھی تھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. ایک آیت جو مجھے ایموشنل بہت کرتی ہے، وما قدر اللہ حق قدری، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح اس کو کرنے کا حق تھا. آپ کی یہ بھی کہا جاتا ہے ریکویسٹ پہ ARY سے کچھ ڈراماز بھی ڈیلیٹ کیے گئے ہیں. نہیں، میں نے ریکویسٹ نہیں کی تھی ان سے. آج کل کے دور میں خاص طور پہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے یا اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ایک تو وہ قرآن سے ضرور جڑے، ایسے لوگوں کو ضرور ان سے بات کرے، ان کو دوست بنائے، ان کے سرکل میں انوالو ہو جو سیم پیٹرن سیم پاتھ پر ہے. یہ شوبز انڈسٹری کی چمکتی اسکرینوں کے پیچھے ڈارک ریالٹی کیا ہے؟ السلام علیکم ٹو ایوری ون، دس از می ارسلان اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی مہمان شخصیت کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں جو 2000 کی دہائی میں پاکستان ڈرامہ انڈسٹری میں بے حد مقبول ہوئی، اور پھر شوبز انڈسٹری میں انہوں نے شہرت، گلیمر اور لائم لائٹ حاصل کرنے کے بعد پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر دین اسلام کی راہ اختیار کر لی. آج ہمارے ساتھ سارہ چودھری صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں وہ کون سا ایسا لمحہ تھا کہ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راہ راست پر چلانے کے لیے دعوت، ان کو ایک ایسا وقت ملا یا ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ملا کہ جس کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ تبدیل کر لی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا میڈم، سب سے پہلے تو اپنی بچپن کی زندگی اور فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے گا. میں اپنے پیرنٹس کی جو ہے، میں سب سے بڑی بیٹی ہوں، اور میرے بعد جو ہے وہ ایک اور بہن تھی سترہ، وہ 2 سال کی ہو کر اس کی وفات ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. پھر 9 سال تک کوئی اور بہن بھائی بھی نہیں تھا، اور کلوز کزنز میں بھی کوئی اور گھر میں بچہ نہیں تھا. تو نیچرلی پھر میں 7-8 سال تک، کیونکہ اس کے بعد پھر ایک اور خالہ کا بیٹا ہوا، اس طرح باقی کزنس ہونا شروع ہو گئے، تو وہ 7-8 سال تو خاص طور پر میں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لاڈلا بچہ گھر کا. ٹھیک ہے. تو میں وہ بن کر رہی، اور لاڈلی بچی بھی بن کر رہی، اور کہیں نہ کہیں لاڈلا بچہ بھی بن کر رہی. کیونکہ ایک وہ جو سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے نا کہ بیٹا جو ہے وہ زیادہ شاید سپیریئر ہے. تو نیچرلی میں بھی کچھ دن پہلے بھی اپنی پکچرز دیکھ رہی تھی، جو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے 7، تو وہ ہوتا ہے نا آپ اپنا بچپن کا عکس بھول جاتے ہیں کبھی کبھی. تو ہم سب ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کی شکل کس سے ملتی ہے. تو وہ پھر ابو نے کہیں سے ایک تصویر میری نکالی، جس زمانے میں امی نے مجھے باب کٹ کروا کر جینس شرٹ پہنانا شروع کی ہوئی تھی. تو وہ بالکل 7 کی جو ہے نا وہ میرے سے اس وقت سے ریزمبلنس تھی. ٹھیک ہے. خیر پھر میری بہن ہوئی تھی 9 سال کے بعد، پھر دوسری بہن، اور اس کے بعد سب سے چھوٹا پھر بھائی ہے. تو بچپن میرا اس لحاظ سے ایسے گزرا کہ امی کو بہت شوق تھا. امی ایون دو کہ خود امی بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن امی کو شوق بہت تھا کہ وہ خود بھی ایک پڑھی لکھی زندگی گزاریں اور ان کے بچے بھی. تو میری تربیت جو تھی نا وہ امی نے اس طرح کی تھی کہ ایون دو گھر میں پنجابی بولی جاتی تھی، یعنی ننیال میں بھی ددیال میں بھی سب آپس میں پنجابی بولتے، لیکن مجھ سے امی ابو دونوں اردو بولتے تھے، اور آپس میں بھی. تو اس کی وجہ سے میرے اوپر ایک تھوڑا سا یہ پریشر رہتا تھا کہ مجھے بہت ڈیسنٹ اور اچھا بچہ بن کے رہنا ہے. تو میں شرارتی تھی لیکن کرتی نہیں تھی شرارت. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک پریشر تھا کہ پڑھائی میں بھی بیسٹ ہونا ہے، میں نے اچھا پڑھنا ہے. پھر امی کو دینی لحاظ سے بھی امی کو بہت شوق تھا، تو قرآن کا امی نے بہت ینگ ایج میں لائک 7-8 ایئرس تک امی نے مجھے پورا قرآن جو عربی ہوتی ہے وہ پڑھا دی تھی. تو وہ میں نے پڑھ لی تھی. پھر نمازیں وغیرہ روزے بھی امی نے بہت ارلی ایج سے اسٹارٹ کروا دیے سال. سو بچپن ایسا تھا. اور بچپن میں ایک بہت چیز تھی کہ میرے پیرنٹس دونوں جو تھے، امی اور ابو، وہ بہت ہارڈ ورکنگ تھے بیسیکلی. تو ان کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی پھر یہ ایک موٹیویشن ملتی تھی، یا میرا خواب یہی تھا کہ جس طرح سے یہ ایک مجھے بہتر زندگی دینے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے جستجو میں، تو میں نے بھی ان کا سہارا بننا ہے، ان کا بیٹا بننا ہے، اور مجھے بھی بہت محنت کرنی ہے، اور مجھے بھی پیسہ کمانا ہے. نیچرلی جو میرے خیال سے ہر بچے کا ہی بالکل ایسے آج کل ایک خواب ہوتا ہے. ایمز ہوتے ہیں ان کے. ہاں بالکل. تو
وہ بچپن میں مطلب زیادہ میری بچپنا بھی تھا اپنی جگہ پر, لیکن میں امی کے ساتھ بہت اٹیچ تھی. تو امی میرے ساتھ بہت باتیں کرتی تھی, تو ان کے کیا خیالات ہیں, وہ زندگی کو کیسے دیکھتی ہیں, یا ان کے کیا خواب ہیں, وہ سب مجھ سے ڈسکس کرتی تھی. تو نیچرلی ایک بہت ینگ ایج سے مجھے لگتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں میچور بھی تھی مینٹلی. اوکے. تو بچپن میرا ایسا رہا. فیملی بیک گراؤنڈ, میرے جو دادا تھے اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, وہ پنجاب کے آفیسر تھے آئی گیس 18 گریڈ کے. اور اسی طرح سے نانا نانی وغیرہ میرے سب لوگ الحمدللہ سب اچھے اور اچھی فیملی سے بلانگ کرنے والے لوگ تھے الحمدللہ. تو that's how it was. اچھا, اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شوبز انڈسٹری میں آپ ایک پلان کے تحت آئیں, والدین کی مرضی سے آئیں, یا جسٹ اتفاق سے, یا آپ بس؟ پراپر پلان تو نہیں تھا کہ لائک ایز اے کریئر اس کو میں اسٹارٹ کروں گی یا کچھ بھی ہوگا, لیکن یہ تھا کہ سم ہاؤ بچپن سے آفرز یا لوگوں کے کمنٹس ایسے ضرور آتے تھے کہ بچی فوٹوجینک ہے یا اس کا کانفیڈینس بہت ہے. جیسے اسکول کے آپ کے پروگرامس ٹیبلوز وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو ایک وہ کمنٹس لوگوں کے ضرور آتے تھے. تو اس کی وجہ سے ایک سم ہاؤ مائنڈ میں کہیں تھا شاید کہ کبھی کسی پوائنٹ پہ آئی ول جوائن شوبز, لیکن کوئی پراپر پلان نہیں تھا جیسے گھر والوں کا ہوتا ہے یا میرا ہوتا نا کہ نہیں یہی کرنا ہے, اس نے ایکٹریس یا ماڈل ہی بننا ہے. وہ بس اچانک ایک دن ایک ابو کے دوست ان سے ان کی ملاقات ہوئی. پھر ان سے بات جب چلی تو انہوں نے کہا کہ وہ فوٹوگرافر ہیں, ان کی آرٹ گیلری وغیرہ ہے, اور وہاں سے ایک لائٹ نوٹ پہ بات چلی کہ اچھا بچی جو ہے اس کو بھی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو شوبز جوائن کرنا چاہیے یا ماڈلنگ کرنی چاہیے, تو اس کو بھی شوق ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں لیٹس اسٹارٹ, ایک شوٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہاں سے پھر وہ ایک جرنی اسٹارٹ ہو گئی ان پلانڈ. اوکے. اچھا, آپ نے شوبز انڈسٹری میں جیسے ہی قدم رکھا اور اس کے بعد پھر آپ شہرت کی بلندیوں کو پہنچی. ابھی آج ہی میں آپ کا وہ ڈرامہ میں نے بچپن میں بھی دیکھا اور ابھی بھی دیکھ رہا تھا کہ ملنگی ڈرامے میں آپ نے بہت اچھا کردار ادا کیا. تو جب آپ شوبز انڈسٹری میں آئی تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایکٹریس میں سے یا ایکٹروں میں سے کون سی موٹیویشنس تھی, کس کی آپ فین تھی, کس کو دیکھ کے آپ آئی؟ کسی ایک کا نام تو نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ بس وہ ایک ہی خاتون تھی یا ایک ہی کوئی شخص ہے. اوور آل ہماری فیملی انفلوئنس تھی, اور ایک ایڈمائریشن جس کو کہتے ہیں رکھنا ایکٹرس کے لیے وہ تھی. اور پھر ان کو ممک کرنا, ایکٹرس کو ان کو کاپی کرنا, ان کے جیسے بول لینا, تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا نیچرلی. تو دیر ور لائک اے لاٹ آف دیم, آئی ووڈنٹ سے کہ کوئی ایک تھا جس کی وجہ سے میں آئی کہ اچھا اس کو دیکھ کر ہی مجھے شوبز میں جانا. ایز آئی سیڈ فرسٹ تھنگ کہ پہلے تو پلان ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور جب گئے بھی تو تب ایسا نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے یا اس کے جیسا بننا ہے تو اس لیے جوائن کرنا, بس آئی جسٹ جوائنڈ اٹ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ انڈسٹری میں آئی تو پھر کیسے شہرت پر پہنچی, اور پھر جو آپ کی عروج کی زندگی تھی وہ کیسی تھی؟ اسٹارٹنگ میں تھوڑا مشکل تھا, ڈیفیکلٹ تھا, چیلنجز تھے. اسپیشلی جیسے ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ویسے بھی اوور آل بھی خواتین کے لیے تو کوئی بھی ورکنگ پلیس ہمیشہ آئیڈیل سچویشن نہیں ملتی, کہیں نہ کچھ مشکل آپ کو آتی ہے. لیکن شوبز میں اسپیسیفکلی جیسے ابھی بہت سی اور ایکٹریسز کے بھی ریسنٹلی بھی مجھے یاد ہے کچھ نہ کچھ نے انٹرویوز دیے تھے, تھوڑی سی پرسنل انسائٹس شیئر کی تھی کہ جو چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑے. تو وہ چیلنجز تھے, لیکن یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے پیرنٹس کی بہت زیادہ سپورٹ تھی. وہ ایک باڈی گارڈ کی طرح, میری امی ابو, میرے ماموں چاچو, کوئی نہ کوئی, میری خالہ, یعنی میں ہمیشہ کسی کی سپرویژن میں ہوتی تھی. بیسکلی جو اسٹارٹنگ کے 4-5 سال جو تھے اس میں تو کوئی نہ کوئی میرے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں جب میں نے اسٹارٹ کیا, کچھ پہلے چھوٹے چھوٹے سے ایسے پروجیکٹس کیے, کہیں ہوسٹنگ کر لی, جو بھی اپرچونیٹی ملی. پھر دین آئی میٹ خاور ریاض صاحب, میرا نام بھی سارا چودھری انہوں نے مجھے دیا تھا, میرا نام ویسے اقرا ہے. ان سے ملاقات ہوئی, وہاں سے پھر کمرشلس کچھ جو ہے ان پہ انہوں نے میری پورٹ فولیو وغیرہ بھیجا. تو جو فرسٹ اور سیکنڈ ایئر تھا اس میں میں نے کمرشلس بہت زیادہ کی, اراؤنڈ 20+ لائک 25-30 اتنے کچھ کیے ہوں گے شاید. اوکے. یا اس وقت شاید 2024 کیے تھے, اور پھر بعد میں لیٹر آن اور کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اور ماڈلنگ اس وقت کی کچھ ذہن میں نہیں تھا خاکہ کہ کرنا کیا ہے, بس یہ تھا کہ کام کرنا ہے اور پیسے آ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. پھر سلولی وہ ایکٹنگ کا ایک مائنڈ سیٹ بننا شروع ہو گیا کہ اوکے دس از سم تھنگ جو کرنا ہے.
اس پہ میں نے ایک مووی بھی کی تھی کہ جو کہ شکر ہے ریلیز نہیں ہوئی اور وہ اس کا مطلب اس کی 70-80% ہم نے کام کمپلیٹ کر دیا تھا, بٹ پھر اس کو ہم نے وہ ڈائریکٹر پروڈیوسر کا اپنا کوئی مسئلہ اس میں کوئی ایٹم سانگ تھے, کس طرح کی آپ نے اداکاری کی تھی, مطلب کہ آپ کہتی کہ شکر ہے وہ کوئی ریلیز شکر سے مراد یہ ہے کہ جیسے اوور آل میں اپنے پاس کو جو دیکھتی ہوں اس کی بات کر رہی ہوں. بالکل ٹھیک ہے, ایسا کوئی نہیں تھا کہ میرا تو مطلب پہلے جو آپ کے ڈرامے میں نے دیکھے ہیں وہ اب بھی فیملی میں بیٹھ کے بہت اچھے طریقے سے دیکھے جا سکتے ہیں. اور آئی تھنک جب آپ نے ورک کیا ہے انڈسٹری کے اندر تب اب سے اور تب کے زمین آسمان کا فرق تھا جو ابھی چل رہا ہے. وہ مووی بھی ایسی ہی تھی الحمدللہ. ٹھیک ہے, اس میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا. مطلب میرا کہنے کا مراد یہ تھی کہ مجھے لگتا ہے فیم کے بھی لیولز ہوتے ہیں نا, تو شاید وہ اگر میں نے وہ مووی کر لی ہوتی, وہ ریلیز ہو جاتی اور وہ اگر اچھی چل گئی ہوتی تو پھر میں نے اور بھی شاید موویز کی ہوتی. اینڈ ہمیں پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن میں اور موویز میں پھر کافی ڈفرینس ہے, اسپیشلی ڈریسنگ کے لحاظ سے. تو بس وہ اس لحاظ سے میں اس کو کہہ رہی تھی کہ چلیں شکر ہے کہ وہ ریلیز نہیں ہوئی. تو اینی ویز جو تھی اس میں پھر ایکٹنگ کا ایک میرا کریئر سٹارٹ ہو گیا. اس میں پھر ڈراماز جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا وہ چلتا رہا. اور 2008, 9, 10, 11 مجھے لگتا ہے, کیونکہ اس وقت سیٹلائٹ ٹی ویز جو تھے نا, یہ کیبل ٹی وی جو ہم کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آ چکی تھی. اس میں جیو ٹی وی, ہم ٹی وی, RY, یہ سارے بڑے بڑے چینلس کے جو نام ہیں وہ لانچ ہو گئے تھے. تو ان کے پروجیکٹس نیچرلی ملنا شروع ہو گئے تھے. تو اس میں پھر کافی زیادہ ایسے پروجیکٹس تھے جو میگا کاسٹ کے ساتھ تھے, بڑے اس میں نام تھے سارے. تو 2011 میں پھر میں نے چھوڑ دیا تھا اس کو. اوکے, اچھا آپ نے نامور اداکاروں کے ساتھ کام کیا ہے, جوید شیخ کے ساتھ کیا, ہمایوں سعید کے ساتھ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نعمان اجاز کے ساتھ کیا ہے. آپ کا سب سے اچھا تجربہ کون سے اداکار کے ساتھ کام کرنے کا رہا؟ سب کے ساتھ, ایون جو فیمیل سٹارز ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سبھی اچھے لوگ ہیں, اچھے انسان ہیں. اور اسی طرح سے جو میل ایکٹرز بھی ہیں, جو بھی آپ نے بھی نام مینشن کیے ہیں, سبھی اچھے تھے, سبھی اچھے لوگ ہیں, اچھے انسان ہیں. تو سب کے ساتھ جو بھی وقت گزرا اچھا وقت گزرا. ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت جو ہماری اس سوسائٹی میں یا پھر انڈسٹری کے اندر ایک یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی اس انڈسٹری میں آتی ہے تو اسے سب سے پہلے ہراساں کیا جاتا ہے. کیا تب بھی ایسا معاملہ تھا, اس طرح انہیں کوئی اس طرح کی سچویشن سے گزر کے چلنا پڑتا تھا, یا تب ایسا نہیں تھا؟ اب مجھے لگتا ہے یہ تو شروع سے ہی ہے, جب سے بھی, کیونکہ ایز آئی سیڈ کہ ناٹ نیسیسری کہ شوبز میں ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن خیر شوبز کو اسپیسیفکلی لوگ زیادہ ایک ایسی اپرچونٹی سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہمیشہ سے سوسائٹی نے ایسی بنا دی ہوئی ہے کہ شوبز کی طرف اگر کوئی بھی آ رہا ہے, خاص طور پہ خاتون, ایون مردوں کو بھی نہیں اچھا سمجھا جاتا, لیکن خاتون کا مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا پرسیپشن بنا لیتے ہیں یا ایسا ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ اسے شوبز میں آنا ہے تو پروبیبلی ہمارے لیے یہ کیا کہیں گے, ہمارا حق ہے اس کو جو ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہراس کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, اٹس جسٹیفائڈ بیسیکلی. تو یس, یہ تو میرے خیال سے ایون جب میں اس وقت وہاں موجود تھی تب بالی ووڈ کی ایسی موویز آتی تھی جس میں کچھ نہ کچھ اس طرح کا یہ انسائٹ وہ شو کرتے تھے کہ کیا کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اور کیا نہیں ہوتا. تو اس وقت بھی دیٹ واز پارٹ آف ایٹ. اور میرے خیال سے ابھی بھی ہے, جیسے میں نے بھی کہا کہ کچھ ابھی ریسنٹلی بھی میں نے انٹرویوز دیکھے تھے جو فیس بک پر انٹرویوز تھے یا اسٹیٹمنٹس تھی لوگوں کی جو آئی تھی. تو آئی گیس ابھی بھی ویسا ہے اور تب بھی ایسا. اور آپ کو کبھی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کو ہراساں کیا گیا؟ مجھے ڈائریکٹلی الحمدللہ ایسی سچویشن میں ایز سچ نہیں آنا پڑا. اس کی ریزن جیسے میں نے کہا نا کہ میرے پیرنٹس جو ہے نا ساتھ ہوتے تھے, تو امی کو ڈیفینیٹلی کافی زیادہ اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑی. اسپیشلی مجھے لگتا ہے کہ اسٹارٹنگ میں اگر آپ کو پتہ نہ ہونا ایگزیکٹلی کہ جیسے میں نے کہا کہ جب خاور ریاض صاحب سے ہم ملے یا ان کے پاس چلے گئے, اور اس کے بعد ایک جو بیلنس طریقے سے یا صحیح طریقے سے انہوں نے پروفیشنلی کام کرنا شروع کیا, تو پھر اس طرح کے کوئی ہمارے ایکسپیرینسز نہیں تھے. ٹھیک ہے. لیکن وہاں تک جب بیچ میں کسی نہ کسی ایسے رائٹ لیفٹ انسان سے پالا پڑ جاتا تھا تو وہاں پر ایسے چانسز ہوتے تھے, تو وہ امی بیچاری جو ہیں وہ اکیلے ہی ڈیل کرتی تھی. لیکن مجھے میرے خیال سے ایز سچ کوئی نہیں فیس کرنا پڑا. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی شوبز انڈسٹری میں بہت سی لڑکیاں نہیں آنا چاہتی ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دیں گی؟ کن باتوں کا انہیں خاص خیال رکھنا ہوگا؟ کیا انہیں آنا بھی چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اس وقت آج اگر آپ میرے سے شوبز کے بارے میں پوچھیں گے تو نیچرلی میں آپ کو اسلام کی
روح سے ہی بتاؤں گی اور میں قرآن و حدیث کی روح سے بتاؤں گی. تو اس لیے وہ والا آپشن تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ اگر وہ آنا چاہتی ہیں تو وہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں اور پھر آ جائیں. بالکل. تو قرآن و حدیث کی روح سے بالکل جو ہے ہمیں قرآن میں یہ آیات واضح ملتی ہیں جہاں پر عورت کو پردے کا اور حجاب کا حکم دیا گیا ہے. تو جب حجاب آ گیا, پردہ آ گیا, تو اس کے بعد خاتون کے لیے تو بالکل ہی سوال ختم ہو جاتا ہے کہ وہ شوبز کا رخ کریں. بالکل. اور مردوں کی بھی جہاں تک بات ہے تو وہاں پر بھی جب اگر ہم ان ڈیپتھ جائیں, اسٹڈی کریں قرآن کی اور حدیث کی اور علماء کی, اگر آپ جا کر فتاوا دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا مردوں کے لیے بھی جائز ہے شوبز کو جوائن کرنے, نہیں, تو نیچرلی وہاں پہ بھی آپ کو پتہ چلے گا وہ بھی ہی اس کو الاؤ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیز تو ختم ہی ہو جاتی ہے کہ میں ان کو کوئی یہ ایڈوائز دوں کہ وہ کن چیزوں کا خیال رکھیں شوبز جوائن کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں اگر کسی کو ایسی سوچ ہے بھی اور وہ اسپیشلی بینگ اے مسلم اگر وہ اس کو جوائن کرنا چاہتی ہے تو میں ان کو تو یہی ایڈوائز کروں گی کہ پلیز اپنے دین کو پڑھیں. اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے ہمارے بارے میں, کیا باؤنڈریز ہمارے لیے سیٹ کی ہیں, اس کو جانیں, اس کو سمجھیں اور اس کی روح سے پھر دیکھیں کہ کیا شوبز ہے یا کوئی اور بھی کوئی بھی فیلڈ انہوں نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ پہلے اس پہ دیکھیں کہ کیا وہ اسلام کی روح سے جائز ہے یا نہیں جائز. اگر نہیں جائز ہے تو اس سے وہ کنارہ کشی کریں, کوئی اور راستہ دیکھیں جو جائز کی کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ شوبز انڈسٹری کی چمکتی اسکرینوں کے پیچھے ڈارک ریالٹی کیا ہے؟ ڈارک ریالٹیز بہت سی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے یا دکھایا جاتا ہے بار بار وہ یہی ہے کہ شاید ایکٹر کی لائف جو ہے یا کسی سیلیبریٹی کی لائف وہ بہت شاید ایزی ہے اور ان کو تو پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے بس وہ ایکٹنگ کر لیتے ہیں, کیمرہ ایکشن کٹ اور بس پیسے لے کے گھر چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے. جبکہ سب سے پہلے تو فزیکلی اٹس ویری ٹائرنگ, کیونکہ آئی ریممبر اس وقت بھی, اب تو شاید تھوڑی بہتری آ گئی ہو, اس وقت تو ساؤنڈ کیونکہ جو سسٹم ہوتا تھا ہمارے پاس اس کی وجہ سے ہم گرمی میں جیسے اس وقت آپ کے اسٹوڈیو میں لائٹس ہیں تو اس وقت تو اس سے دوسری طرح کی لائٹس ہوتی تھی, ان کی بہت ہیٹ ہوتی تھی. تو گرمیوں میں وہ اگر ہم سیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ پنکھے بند, اے سی بند, سب کچھ بند, اس گرمی میں ہمیں وہاں کھڑے ہونا ہے. اور کبھی کبھی ایک سین کو گھنٹوں گھنٹوں لگ جاتے تھے, کبھی ایک اینگل ہے دوسرا اینگل ہے تو وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے کھڑے ہونا, گرمی میں سردی میں جو بھی جیسا بھی موسم ہے اس کو برداشت کرنا. تو فزیکلی بہت ٹائرنگ ہے, بہت ڈیمانڈنگ ہے. سم ٹائمز زیادہ لانگر آورس کی شوٹ ہوتی تھی یا لیٹ نائٹ شوٹس ہوتی تھی, مسلسل شوٹس ہوتی تھی کہ دن میں ایسا بھی ہوا کہ ایک دن میں 2 شہر یا 3 شہر جا کر فلائٹ لے کر جانا پڑا یا اس طرح سے کرنا پڑا, یا ایک دن میں 3 شہر تو خیر وڈ بی ٹو مچ کہنا, لیکن میرے خیال سے ایسا ضرور تھا کہ 2 دن کے اندر ایسا ضرور تھا کہ لاہور سے اسلام آباد گئے, اسلام آباد سے فلائٹ لے کے کراچی گئے اور پھر واپس بھی آئے 2 سے 3 دن کے اندر اندر. تو وہ نیچرلی ٹریولنگ بھی تھی اس میں اور پھر اس میں کام بھی تھا, تو وہ بہت فزیکلی بھی آپ کے لیے بہت ٹائرنگ ہوتا ہے, دین ایموشنلی بہت ٹائرنگ ہوتا ہے جو لوگ نہیں سمجھتے کہ سائیکولوجیکلی آپ کے لیے. سوچیں اب آپ اس وقت میرا انٹرویو کر رہے ہیں اس وقت اور میں آپ سے کہوں کہ کچھ دیر کے لیے آپ نے اپنے آنکھ سے آنسو بہانے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ اس وقت آپ کے سامنے آپ کے کسی بہت ہی بلاوڈ کا جنازہ پڑا ہوا, تو آپ اپنے دماغ کے بارے میں سوچیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, حالانکہ اس وقت سب ٹھیک ہے نا, نارمل الحمد للہ, اللہ کا شکر, آپ کے گھر میں بھی سب خیریت ہوگی, سب کچھ ہوگا. بالکل. لیکن سڈنلی میں آپ کو کہتی ہوں کہ ابھی میں ایکشن کہوں گی اور آپ نے رونا ہے چیخیں مار مار کے, کیونکہ آپ کے سامنے کسی کا جنازہ پڑا ہوا ہے جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں, جو بھی رشتہ وہ اس وقت ڈرامے میں سین میں دکھایا جا رہا ہے, ماں باپ شوہر بیوی جو بھی ہے. بالکل. تو آپ اپنے برین کے ساتھ سائیکولوجیکلی کتنا اس کو کائنڈ آف ٹارچر کر رہے ہیں. اوکے. کیونکہ آپ بار بار اپنے ایموشنز کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی آپ بہت خوش ہو رہے ہیں, کبھی آپ بہت اداسی کا سین ہے تو وہ دکھا رہے ہیں, کبھی رو رہے ہیں. تو سائیکولوجیکلی بھی اس لیے آپ کے لیے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے, اور اسی وجہ سے آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو بڑا نام ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہے, لیکن جب آپ ان کو جا کر ان کی زندگیوں میں اگر گھسیں تو یا تو وہ کوئی نہ کوئی سلیپنگ پلز لے رہے ہوں گے کیونکہ ان کو نیند نہیں آتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اینٹی ڈپریسنٹس لے رہے ہوں گے کیونکہ ڈپریشن ہے, یا ڈرگس, اور ان ڈرگس کی وجہ سے پھر نیچرلی ان کی ہیلتھ بھی افیکٹڈ ہے, ان کے ریلیشن شپس افیکٹڈ ہیں, بہت کچھ ہے. تو یہ کہنے کو چکا چوند ہمیں اچھی لگتی ہے بالکل, اور لیکن اندر جب آپ ان کی زندگیوں میں, ان کے دماغوں میں, دلوں میں گھسیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. پلس جو یہ دوڑ ہے نا ایک فرسٹ آنے کی
اور وہاں پر پھر فرسٹ آنے کے بعد ڈٹے رہنے کی. پہلی بات اور پہلی چیز یہ ہے نا کہ چلیں کوئی اسپورٹس کمپٹیشن ہو, اس میں 1 سال میں 1 دفعہ ہو رہا ہے, اس میں اگر آپ فرسٹ آ گئے تو آ گئے نا. بالکل. لیکن شوبز جس طرح کا اس کا سسٹم ہے یا جس طرح سے وہ کام کرتا ہے, اس میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ٹاپ پر آئے تو بس اب آپ ہی رہیں گے. بالکل. اسپیشلی اب تو اتنے زیادہ لوگ ہیں انڈسٹری میں موجود, تو ہو سکتا ہے ایک طرف آپ کا نام بہت زیادہ فیمس ہوا اور ساتھ ہی کسی اور کا پروجیکٹ آ گیا, وہ سارا فیم اچانک سے ساری اٹینشن سب اس کی طرف چلی گئی. تو وہ ایک الگ قسم کا سائیکولوجیکل چیلنج ہے آپ کے لیے کہ آپ مسلسل اس سوچ میں, پریشر میں اور پریشانی میں ہیں کہ مجھے ہی رہنا ہے اس پوزیشن میں, یا پھر اگر میں نے کوئی پوزیشن اچیو کر لی ہے تو مجھے اس کو جانے نہیں دینا ہے, مجھے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو چیلنجز بہت سے ہیں, لیکن ہمیں صرف لگتا ہے کہ صرف ہمیں بینیفٹس دکھائے جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بس فائدے ہی ہیں, نقصان کوئی نہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, شوبز انڈسٹری میں آپ کی زندگی کا کوئی یادگار ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ اچھا برا, کوئی بھی, اچھا یا برا کوئی بھی. اچھے وقت گزرے ہیں لوگوں کے ساتھ بہت سے, لیکن لوگ زیادہ جو برا وقت اسے یاد رکھتے ہیں. اچھے کو نہیں, مجھے اچھے وقت بھی یاد ہیں, کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ بس ہر چیز نیگیٹو ہی میں اس پہ بات کروں کیونکہ وی آر سپوز ٹو ہیٹ دا سن بٹ ناٹ دا سنر. ہمیں جو کام یا غلط چیز ہے اس سے ہمیں نفرت کرنی ہے, اس کے اوپر ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے, اس کے بارے میں بات کرنی ہے. لیکن جو انسان اسے کر رہا ہے اس کو ہم نے انسان ہی کنسیڈر کرنا ہے. ہم بھی انسان ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور ان سے بھی ہو رہی ہیں. بالکل. تو اچھے بہت سے مواقع تھے, بہت سے واقعات گزرے, خاص طور پہ جیسے میں نے مینشن کیا یہ تیرے پہلو میں جو ایک سوپ تھا, تو وہ کیونکہ بہت زیادہ لمبا چلا تو اس میں پہلے ایک کاسٹ تھی, پھر وہ کاسٹ چینج ہوئی, پھر کچھ اور نئے لوگ آئے, پھر اس طرح, تو وہ ٹائم ٹو ٹائم اس کی پوری کاسٹ کائنڈ آف چینج ہوتی رہتی. تو اس کے سیٹس کی بہت سی میموریز ہیں, ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی ان ٹچ بھی ہیں, تو کبھی ان سے بات بھی ہو تو کوئی بات یاد آ جاتی ہے. شرارتیں, میں بہت شرارتی, خود بھی بہت شرارتی تھی, ابھی بھی ہوں گھر والوں کے ساتھ. تو شرارتیں بہت کرتے تھے اور تنگ بھی بہت کرتے تھے, پرینکس بہت زیادہ کرتے تھے. تو میں ایک دفعہ خود پر جو ہے وہ ہم نے اس ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ میں خود پر جو ہے وہ جن لے آئی تھی کہ میں پوزیسڈ ہو گئی. تو وہ اتنا زیادہ ہم نے اس کو ایگزیجریٹ کیا کہ ہم نے سیٹس کی لائٹ آف کر دی اور میں بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی وغیرہ وغیرہ. تو وہ بہت ہم نے پینک کریٹ کیا تھا. تو وہ بعد میں ہمیں کائنڈ آف تھوڑا ریگریٹ بھی تھا کہ کسی کو ہارٹ اٹیک آ سکتا تھا, کسی کو کچھ بھی ہو سکتا تھا, لیکن دیٹ واز کائنڈ آف فنی تھنگ جو مجھے یاد ہے. ٹھیک. اچھا, ملنگی ڈرامہ پاکستان میں بڑا وائرل ہوا تھا جو کہ 2000 کی دہائی میں, آئی تھنک 2010 میں بھی, اب آپ کو ایگزیکٹلی اس کا پتہ ہو. وہ ڈرامے کی جو شوٹنگ تھی اس میں آپ کام کر رہی تھی, تو اس کا کوئی یادگار ایسا واقعہ آپ کے سامنے ہو؟ اب ایک تو اتنا عرصہ گزر چکا ہے, تو اتنا ان ڈیپتھ ان ڈیٹیل ہر اس کا پروجیکٹ کا تو کوئی یاد نہیں ہے. جو تھوڑا بہت جیسے تھا وہ میں نے ذکر کر دیا. باقی یہ ہے کہ اچھا وقت گزرا ہے سب لوگوں کے ساتھ, سب لوگ اچھے تھے, ایک ریسپیکٹ فل ٹائم گزرا ہے سب کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ شوبز انڈسٹری چھوڑ کر جو ہے وہ دین اسلام کی جانب جو ہے وہ اپنے رائے اختیار کر لی اور اسلامی تعلیمات کو آپ نے اپنا لیا, تو انسان کی زندگی بدلنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اس کا دل بدلتا ہے. آپ کو کب لگا اور آپ نے سوچا کہ اب مجھے جو ہے وہ بدلنا چاہیے؟ میرے خیال سے ہم سب کے اندر خیر ہمیشہ سے موجود ہوتی ہے. ہم سبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اور ہم سبھی کہیں نہ کہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو حق ہے, سچ ہے, وہ ہمیں پتہ ہو اور ہم اس میں جتنا بیسٹ اتر سکتے ہیں اس کے اتریں. یہ الگ بات ہے کہ یا تو ہم تک پوری انفارمیشن پہنچتی نہیں ہے, صحیح سے نالج جو ہے اسلام کا وہ پہنچتا نہیں ہے, یا پھر اتنا زیادہ آلریڈی ہمیں نیگیٹو کیا جاتا ہے دینی لوگوں کے بارے میں, خاص طور پہ کہ یہ تو لوگ جو بیٹھ جاتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے کبھی کبھی ہم تک حق پہنچے بھی تو آلریڈی ہم اتنا زیادہ نیگیٹو ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم اس حق کو بھی اس طرح سے نہیں اپنا پاتے ہیں. بالکل ایسے. تو میرے ساتھ یہ تھا کہ ہاں دل کی تبدیلی چل رہی تھی کافی دیر سے, بہت عرصے سے چل رہی تھی, لیکن ایک راستہ نہیں دکھ رہا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایگزیکٹلی کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ راستہ یا وہ ڈائریکشن جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ہی ملی, قرآن کے ذریعے ہی دکھی, اور پھر کوشش کی, ایفرٹ کی اپنے طرف سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ یہ بھی ایک ہمارے کرنے کا کام ہوتا ہے نا, ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم بڑھاتے ہیں, ہم چل کے جاتے ہیں تو وہ لوٹ کر آتے ہیں, اور وہ 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے وہ.
تو اگر اب ہم نے اگر 1 قدم بڑھایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 قدم بڑھائے ہیں تو پھر ہمیں اب بھاگنا ہے نا, ہم چلنا ہے. بالکل بالکل چلیں گے تبھی تو وہ دوڑ کریں گے. لیکن ہم نے 1 قدم بڑھایا, اللہ تعالیٰ نے 10 قدم بڑھایا, اس کے بعد ہم گھبرا گئے, کنفیوز ہو گئے یا پیچھے ہو گئے, بالکل, تو نیچرلی پھر وہ اس طرح سے آپ کی جرنی آگے نہیں بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کرم تھا میرے اوپر. میں کمزور, باقی سب کی طرح کمزور انسان ہوں, کوئی میرے اندر کوئی بہت سپر پاورز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کا کرم تھا الحمدللہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حق کو دکھایا مجھے تو میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. میں نے اس پہ کیوں, کیا, کس لیے نہیں کیا, یا اس میں تعویلیں نہیں نکالی کہ نہیں ایسے بھی تو ہے, ویسے بھی تو ہے, اور اس طرح. تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ اس چیز نے بہت ہیلپ کیا, اور پھر ایک یہ سفر جو ہے وہ شروع ہوا. آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ کوئی ایسا لمحہ تھا کہ جب آپ ایسی کوئی کیفیت تھی کہ خوف زدہ ہو گئی ہوں, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ڈر, کوئی تقوی جو ہے وہ آپ کے دل میں پیدا ہو گیا, یا پھر کوئی ایسی حدیث مبارکہ, یا پھر کوئی اپنے پیارے کا دور ہو جانا اور انسان یہ سوچ لے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک تماشا, ایک مٹی, مطلب کہ سب کچھ ختم ہو جانا ایک دن. کیسے آپ کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ 2007 میں میری خالہ جو تھی وہ فوت ہوئی تھی. 28 ایئرز ان کی ایج تھی اور 3 ان کے بچے تھے. اس وقت تک مجھے اس وقت سے پہلے تک میں نے کوئی بہت اپنا قریبی رشتہ نہیں کھویا تھا. تو مجھے لگتا تھا کہ میں سوچتی تھی کبھی کبھی کہ کوئی جائے گا تو پتہ نہیں میں کیسے اس کو برداشت کروں گی یا کیسے ریئیکٹ کروں گی. خیر جب وہ ان کو ہم نے کھویا, ان کی سڈن ڈیتھ تھی اچانک سے, تو اس کے بعد, اور پھر میری ایک کزن تھی, شی واز جسٹ 9 years old, اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی سڈنلی, بیمار, بخار ہوا, اینڈ دین شام تک شی پاسڈ اوے. یہ دونوں ڈیتھس خاص طور پہ ایسی تھی کہ جن کے بعد مجھے یہ ریئلائزیشن ضرور ہو گئی کہ زندگی جو ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس, لائف از انپریڈکٹیبل. بالکل. تو مجھے یہ ضرور سمجھ آیا کہ ہاں زندگی میں کچھ کرنا ہے, اور جلدی کرنا ہے. جو بھی کرنا ہے یہ نہیں سوچنا کہ میرے پاس تو 50-80 سال پڑے ہوئے ہیں, ابھی بہت وقت ہے, یہ کام تب کر لوں گی, وہ کر لوں گی. لیکن یہ سمجھ پانا کہ اچھا یہ تو سمجھ آ گئی کہ زندگی کم ہے, یہاں زندگی انپریڈکٹیبل ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن اب جو ہے زندگی, اس میں کرنا کیا ہے بیسیکلی, وہ اس وقت نہیں ریئلائز ہوا. وہ اس کو ایک وقت لگا, وہ جا کر 2010 ایسا ایئر تھا جس میں جا کر قرآن کی ایسی آیات جب سامنے آنا شروع ہوئی. اور پہلے تو خیر یہ چیز سمجھ آئی کہ چھوڑنا ہے, شوبز کو چھوڑنا ہے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرنا ہے. پھر 2011 میں جب جا کر فائنلی قرآن کو پڑھنا شروع کیا, پھر سمجھ آنا شروع ہوئی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم یہاں پر جو رہ رہے ہیں یہ بیسیکلی ایک ہم مسافر ہیں یہاں. بالکل بالکل. اور میں ویسے بھی ٹریولنگ کیونکہ بہت کرتی رہی ہوں, ابھی بھی کرتی ہوں, تو میں پھر اس کی ایگزامپل بہت ایزیلی سے ریلیٹ کر پائی اور سمجھ پائی کہ جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں. ہم کچھ مخصوص سامان پیک کرتے ہیں ضروریات کا, اور ہم جب وہاں چلے جاتے ہیں تو جا کر خوش ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ایک دھیان گھر کی طرف لگا ہوتا ہے کہ گھر پر سب خیریت ہے, کوئی گھر میں پریشانی تو نہیں ہوئی ہوگی. اور جہاں گئے ہوتے ہیں وہاں پر بھی اچھا ہے, پریفر کرتے ہیں اچھی جگہ, اچھا صاف ستھرا ہوٹل ہو, لیکن وہاں پر دل نہیں لگاتے ہم. بالکل ان چیزوں کے ساتھ انسیت نہیں پیدا کر لیتے کہ اچھا اب یہ الماری میری الماری ہے. وہ ہم سب کو کہہ رہے تھے تم بھی ادھر ہی رکھ لو, میں بھی ادھر ہی سامان رکھ رہا ہوں, جو مرضی کرو. اور بسترا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی میرا ہے لیکن بس کچھ وقت کے لیے ہے. تو ہم ان سے اٹیچڈ نہیں ہوتے ہیں. بالکل. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے وہ ایریا ہمیں کتنا پسند آ رہا ہو, وہ ویو ہمیں کتنا پسند آ رہا ہو, لیکن ہمیں مینٹلی پتہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر میں نے رہنا نہیں ہے, میں نے اس سے اٹیچ نہیں ہونا ہے, ایونچولی میں نے اپنے گھر جانا ہے. شیور. تو اسی طرح سے جو ہمارا اصل گھر ہے وہ ہماری سب سے پہلا قبر ہے اور پھر جنت ہے. اور یہ صرف ہم یہاں پر ٹریول کرنے آئے ہیں, ایک ٹرپ ہے جس کو ہم پورا کرنے آئے ہیں. کوئی 10 سال کے لیے کرنے آئے, کوئی 1 سال کے لیے کرنے آئے, کوئی 90 سال کے لیے کرنے کے لیے آئے, لیکن ایک ٹرپ ہے, ایک ٹریولنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے اٹیچ نہیں ہونا ہے. وہ جو گھر ہے نا جدھر ہم نے واپس جانا ہے اس کی فکر کرنی ہے. لیکن خوبصورت اور مزے کی بات یہ ہے نا کہ ویسے تو ہم جب ٹریولنگ سے جاتے ہیں تب بھی ہم شاپنگ تو کر کے لے کے جاتے ہیں, لیکن گھر کا سامان ہم شاید نہیں زیادہ خریدتے, اپنے کپڑے اور اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں. بالکل. لیکن یہ والا جو ہمارا گھر ہے اس کی طرف ہم نے جو لوٹ کے جانا ہے اس کا سارا سامان ہم نے اکٹھا یہاں پر کرنا ہے, اس ٹرپ پر. یہاں پر ہم نے وہ شاپنگ کرنی ہے. بالکل. اور وہ شاپنگ ہم نے پیسوں کے تھرو نہیں کرنی, ہم نے کیسے کرنی, اپنے اعمال کے تھرو.
جتنے بہترین اعمال ہوں گے، جتنے اچھے اعمال ہوں گے، جتنا خود کو ہم برائی سے بچائیں گے، برائی سے روکیں گے، گناہ سے روکیں گے، جتنی اچھی نیکیاں کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اتنا ہی ہم اپنے اس آخرت کے گھر کے لیے، اپنے اصل گھر کے لیے جو ہے وہ انتظامات کر رہے ہوں گے، اس کو اتنا خوبصورت بنا رہے ہوں گے، وہ اتنا بڑا ہوگا، وہاں پر اتنی ہی آسائش اور آرائش کی چیزیں ہوں گی۔ تو یہ ریئلائزیشن جو ہے، جو قرآن کو جب سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تو زندگی کا مقصد سمجھ آنا شروع ہوا، اس دنیا کا مقصد سمجھ آنا شروع ہوا۔ کون سی ایسی ایک آیات مبارکہ تھی یا کوئی حدیث مبارکہ تھی کہ جس نے آپ کی زندگی کو اور آپ کی کیفیت کو مکمل طور پر چینج کر دیا تھا؟ میرے خیال سے پورا قرآن جب آپ سمجھ کر پڑھنا شروع ہوتے ہیں نا، تو ہر ایک آیت جب اس کا ترجمہ تو پڑھیں لیکن تفسیر پڑھتے ہیں نا، تو یہ والی جو آپ کیفیت بیان کر رہے ہیں نا، وہ ایک آیت پہ نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کی تھرو آؤٹ جرنی میں رہتی ہے، بار بار ہوتی رہتی ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اٹس بین 15 ایئرز ناؤ کہ جب سے میں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیا ہے، احادیث کا مطالعہ کر لیا ہے، سب کچھ کر لیا ہے، ٹل ڈیٹ ایسا ہوتا ہے، آیت آتی ہے سامنے اور ایک عجیب دل کی کیفیت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے پہلی دفعہ سن رہی ہوں، پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں، اور اس کا اتنا جتنا پہلی دفعہ اثر ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو کوئی ایک آیت نہیں ہے، لیکن بہت سی آیات ہیں، اور ان میں سے ایک آیت جو مجھے ایموشنل بہت کرتی ہے، وما قدر اللہ حق قدری، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اس طرح قدر نہیں کی جس طرح اس کو کرنے کا حق تھا۔ بے شک۔ تو جب میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتی ہوں نا، لوگ مطلب مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری لیسٹ پرائرٹی ہو گئے سم ہاؤ، ہماری سب سے بڑی پرائرٹی جو ہے نا وہ ہمارا نفس بن چکا ہے، نفس بن چکا ہے۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا تھا ہم نے اس کے ٹوٹل اپوزٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں قبلہ ہوں، میری طرف رخ کرو، میری عبادت کرو، مجھ سے سب کچھ مانگو، تمہیں سب کچھ دیتا رہوں گا، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ لیکن ہم نے اپوزٹ کر دیا، ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے، معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تو مل ہی جائیں گے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہی ملنا ہے، دنیا اکٹھی کر لیں، بالکل اپنے نفس کو راضی کر لیں، اور یہاں جو جو ملنا ہے وہ پتہ نہیں آگے جا کے ملے گا نہیں ملے گا، یہاں پر سب کچھ حاصل کر لیں۔ بالکل ایسے۔ تو واقعی میں کہتی ہوں کہ یہ آیت اتنا دل کو لگتی ہے جا کر کہ واقعی ہم نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر نہیں کی، ہم وہ قدر نہیں کر رہے جو حق ہے ان کی قدر کرنے کا، یعنی اتنی بڑی ذات، اتنا بڑا خالق جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا، پھر مجھے پیدا کیا ہے، مجھے بنایا ہے، مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور پھر اس دنیا کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ جنت تو بہت دور کی بات ہے اس کو امیجن کرنا، اس دنیا میں سب کچھ دیا ہے، اور پھر ایٹ دا اینڈ نا میں بیٹھ کر فوراً دل ہار کر یہ سوال کرتی ہوں کہ وائی می، میرے ساتھ یہ کیوں، اور جو کچھ ملا ہے اس پہ شکر ادا کرنے کے بجائے یہ کیوں نہیں دیتے، وہ کیوں نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کون سا بہت اچھا کیا ہے۔ مطلب اوڈیسٹی ہے ہماری، بالکل، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ سوال اٹھا لیتے ہیں کہ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے، انہوں نے مجھے کون سا یہ دے دیا وہ دے دیا۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدے کی توفیق دے دی ہے، پورا جسم دے دیا، یہ اس پہ ہی ہم شکر ادا کریں۔ ایک ہمارے استاذ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ شکر گزاری ویسے بھی انسان کو پازیٹیوٹی لے کے آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ اگر آپ سچے دل سے شکر ادا کرنا چاہیں گے نا رب کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، تو آپ صرف اپنے جسم سے سٹارٹ کریں گے نا، اپنے بالوں کا شکر ادا کرنا شروع کریں، پھر آنکھوں کا کہ اس سے دیکھتے ہیں، پھر ناک کا احساس، تو اس نے کہا جب تک آپ پاؤں کے ناخن تک پہنچیں گے نا تو تب تک ہی پتہ نہیں آپ کو کتنا وقت لگ چکا ہوگا، تو باقی چیزیں تو بعد میں آئیں گی کہ گاڑی ہے، گھر ہے، روٹی ہے، سارا کچھ ہے، رشتے ہیں، تو اس کا تو بہت دیر بعد باری آئے گی، لیکن بات تب ہے کہ جب ہم شکر کرنا چاہیں۔ لیکن اللہ پاک 30ویں پارے میں فرماتا ہے کہ ان الانسان لربہ لقنود وان علی ذلک لشہید، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے، اور اس پر وہ خود گواہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، اللہ پاک اس کو دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ناشکرا ہے۔ اور ہم بدقسمتی سے رب تعالیٰ کی طرف تب ہی پلٹتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے۔ اور میں نے خود اپنی زندگی میرے ساتھ ہوا ہے، بہت سی ایسی آبزرویشن ہے کہ لوگوں پہ جب مشکل وقت آتا وہ مسجد ہی نہیں چھوڑتے، وہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ پڑھتے، لیکن جیسے ہی وہ مشکل وقت ٹلتا ہے تو انسان پھر اپنی زندگی کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اللہ جو کہ اس دین کی طرف آنا تو بڑا آسان ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹرننگ پوائنٹ آ جاتا ہے، لیکن میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے کہ بڑی دیر تک وہ عبادات کرتے ہیں، نماز مساجد، مطلب تمام جو اسلامی تعلیمات پر وہ عمل کرتے ہیں، لیکن پھر سے اس پہ
جو کہ قائم رہنا، اس کو عمل کو کرنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں اس کو کیسے اپنایا؟ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر بہت بڑی رحمت رہی کہ جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو جو قرآن سے میں جڑی اور قرآن کو پڑھا، کیونکہ آپ کو ویلیڈیشن مل جاتی ہے نا، آپ کو پروف مل جاتا ہے. سب سے پہلے بینگ اے ہیومن ہمیں خود جو ہے وہ ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے، یا ہمیں خود ایک کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ جو میں کرنے جا رہی ہوں یا جو ڈیسیجن میں لائف میں لے رہی ہوں ہاں وہ صحیح ہے. تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے جو ہے ایک اسٹیمپ لگی، پتہ چلا کہ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جس پر میں چلنے لگی ہوں. سیکنڈ جس چیز نے بہت ہیلپ کی وہ اٹ میٹرز اے لاٹ کہ آپ کا ماحول، آپ کے ساتھی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا بہت کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ میں نے جب چھوڑا ابوظہبی میں چلی گئی تو اس وقت واٹس ایپ وغیرہ یہ سب تھا نہیں، صرف فیس بک تھا اور اسکائپ وغیرہ تھے، وہ یاہو اور میسنجر وغیرہ ہوتے تھے اس وقت. تو سب سے کائنڈ آف کٹ آف ہو گئی میں، بالکل ایسے زیادہ رابطہ نہیں رہا، بہت اکا دکا 2-3 لوگوں سے. پھر اس کے بعد جب میں اپنے قرآن کورسز کے لیے واپس آئی اسلام آباد پاکستان، تو تب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے زیادہ، وہاں پر بھی مجھے دوست ملے الحمدللہ شارجہ میں، لیکن واپس آنے کے بعد ایسے تھا جیسے بالکل آپ ایک پاکستان میں ہوں اور آپ ایک کسی فارن کنٹری میں چلے جانا، لیکن وہاں جا کر آپ اکیلے نہ رہیں اور آپ کو جو پوری وہاں کی کمیونٹی ہے وہ ایک دم سے آپ کی دوست بن جائے، تو آپ کے پاس اتنے سارے لوگ ہو جائیں کہ آپ پاکستان کو بھول ہی جائیں. بالکل ٹھیک. تو میرے ساتھ اسی طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ لوگوں سے مجھے سراؤنڈ کر دیا، اتنے زیادہ ساتھی الحمدللہ، ابھی تک ان سے دوستیاں ہیں، 15 سال ہو گئے، اس وقت وہ میری ان سے دوستیاں ہوئی تھی. تو وہ ایک الگ ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک میری پوری فیملی ہے، اپنی فیملی کے علاوہ جو قرآن والے لوگ ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں. تو ان سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں جو ذکر ہوتا ہے زیادہ تر وہ دین کا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہوتا ہے. تو اس چیز نے مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا، بہت زیادہ استقامت دی. ٹھیک. اچھا، دین اور دنیا کو، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا کتنا زیادہ مشکل ہے یا کتنا آسان ہے آپ کے مطابق؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دین اسی لیے بھیجا تھا نا کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزار سکیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یا تو دین کو چننا ہے یا دنیا کو چننا ہے، اور اگر دین کو چننا ہے تو پھر پہاڑوں اور جنگلوں میں چلے جانا ہے، دنیا کو چننا ہے تو پھر شہروں میں رہنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین جو بھیجا ہے وہ ہمارے لیے بھیجا ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، منظم رہنے کے لیے، ایک لا کے ساتھ. کہ وہ ہمیں بھی یہ بھی پتہ نا، ہماری ایون کنٹریز میں یا ہمارے شہروں میں بھی جب لا کی خلاف ورزی، ہم قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا کتنی کرپشن ہو جاتی ہے. سمپل سی مثال ٹریفک کی اگر ہم سگنلز کی لے لیں، جہاں ٹریفک سگنلز کسی وقت خراب ہو جائیں تو کتنی ایک افراتفری مچ جاتی ہے اور ایکسیڈنٹ کے چانسز کتنے بڑھ جاتے ہیں. لیکن جتنا منظم سسٹم ہوتا ہے، منظم طریقے سے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اتنا ہی وہ پوری سوسائٹی یا وہ پوری کنٹری جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جو دین ہے ہمارا، وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چوز کرنا ہے یا تو دین کو لیں گے یا دنیا کو لیں گے. اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی دنیا میں زندگی گزارنی، یہی تو ٹیسٹ ہے آپ کا. اور آپ نے اس دین کو ساتھ رکھتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میرا پرسنل ایکسپیرینس ابھی تک یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس دین کو اپنی زندگی میں انوالو رکھتے ہوئے دنیا گزاریں گے، آپ کی دنیا بھی آسان ہوگی. ایکچولی بالکل ٹھیک ہے. یہ ہماری سوچ ہے یا ہمارا ایک لمیٹنگ بلیف ہے کہ نہیں جی اگر ہم نے دین کو اپنا لیا، مطلب میں پورا دن ایسے ہی گھومتی ہوں، میں پورا دن آفس ایسے جاتی ہوں، میں یہاں آپ کے ساتھ آ کر بیٹھی ہوئی ہوں، اور باقی جگہوں پر بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہوتا ہے، گاڑی ڈرائیو کرنی ہوتی ہے، باہر سبزی لینی ہے، اور اپنے آفس کا، اپنی آرگنائزیشن کا کام کرتی ہوں. تو پورا دن اسی میں کرتی ہوں. مجھے تو آج تک ان 15 سالوں میں ایسا نہیں لگا کہ کیونکہ میں نے دین کو اپناتے ہوئے حجاب اور پردہ کر لیا ہے تو میری زندگی تو بالکل سٹاپ ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے، اب میں یا تو دین کو فالو کر سکتی ہوں یا دنیا کو. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. دنیا بھی چل رہی ہے الحمدللہ. صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں دوپہر کا، رات کا کھانا کھاتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، گھومتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اس وقت سوشل میڈیا پر ایک سلوگن کافی حد تک جو ہے نا وہ وائرل ہو رہا ہے، گردش کر رہا ہے کہ 25,000 میں کیا کر لیتی، اپنے بابا کا بائی پاس کروا لیتی، اپنے بھائی کی میرے کی شادی ہو جاتی، بہن کی شادی ہو جاتی، بشرموں کی طرح پھر باہر نکلنا پڑتا ہے اور یہ سب کرنا پڑتا ہے. اگر نہ کرتی تو 12-13 گھنٹے ڈیوٹی کرتی اور 25,000 میں بڑی مشکل گزارا ہوتا. اور مجھے یہ لگا اور
میں نے بشرموں کی طرح باہر نکلی اور میں کمانے لگی. اس سلوگن کے بارے میں کیا کہیں گی؟ کیا حقیقتاً لڑکی جو ہے وہ 25,000 سے زیادہ اپنی زندگی میں نہیں کما سکتی، یا پھر وہ سیدھے راستے پر یا ٹھیک راستے پر چل کر بھی کیا وہ لاکھوں روپیہ کما سکتی ہے یا نہیں کما سکتی؟ اپنے گھر والوں کا یا اپنا فیملی کا پورا سسٹم وہ چلا سکتی یا نہیں چلا سکتی؟ اس میں 2-3 چیزیں اور 2-3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے کہ کیا عورت کی ذمہ داری ہے گھر چلانا، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ شوہر ہو یا بچے ہوں یا کوئی بھی. پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ماں باپ کی یا ہسبینڈ کی یا کسی کی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر سے سوال کیا جائے گا. بالکل کفالت کا اور سوال مسٹ ہے اس کے لیے. جی آؤٹ آف فیور پھر بھی اگر اس کو لگتا ہے کہ ہاں مجھے سپورٹ کرنا چاہیے گھر والوں کو یا کسی کو بھی، یا اگر کوئی بیمار ہے اس پہ لگانے کے لیے، تو دیکھیں یہ سچویشن تو مرد پہ بھی آ سکتی ہے نا. تو اب ہم کہیں کہ اچھا عورت تھی تو اس نے تو یہ راستہ اپنا لیا، تو پھر مرد کہے گا کہ میں نے اس لیے ڈاکہ ڈال لیا، میں نے اس لیے مرڈر کر دیا. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ فائن، جسٹیفائڈ، کیونکہ اس کے ابو کا بائی پاس تھا یا اس کا گھر نہیں چل رہا تھا اس کی 25,000 کی نوکری سے، تو اس لیے اس نے جا کے بینک لوٹ لیا، اس نے جا کے موبائل سنیچنگ کر لی. تو از دیٹ جسٹیفائڈ ایز ویل؟ تو آپ کیا ظاہر سی بات ہے ناٹ جسٹیفائڈ نا، یہی کہیں گے کہ ہم نہیں. بالکل. تو بات یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کوئی کہے گا نہیں وہ آپ اس کا کمپیریزن اس سے کیوں کر رہے ہیں، یا اس کا کمپیریزن وہ تو مطلب وہاں پہ وہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی ہیں. ہم یہاں پہ بات کریں کہ آپشنز کسی کے پاس کیا کیا ہو سکتے ہیں. ہم آپشنز کی بات کریں تو اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دس واز دا اونلی آپشن لیفٹ فار یو، تو پھر دوسرا انسان بھی یہی کہہ سکتا ہے نا کہ میرے پاس بھی پھر یہی آپشن تھا. بالکل. تو اس چیز کو ہم جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی چیز ایتھیکلی یا اسلامکلی اگر غلط ہے تو وہ غلط ہے. اس کو ہم یہ کہہ کر جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جی کیونکہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا اس لیے میں نے کیا. مسلسل میں اس وقت سے اپنی پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہی ہوں میں یہی کہہ رہی ہوں نا، آزمائش کی بات کر رہی ہوں اور رسک کی بات کر رہی ہوں. تو یہ تو آزمائش اور یہ ساری سچویشنز تو ہر انسان پہ آ سکتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا نا کہ ہمیں اپنی جو ہمارے پاس آپشنز یا راستے موجود ہیں اس پہ ہم کدھر جائیں گے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا از دس دا اونلی آپشن لیفٹ، تو آف کورس دیٹس ناٹ دا کیس. اوکے. اور بہت سے طریقے ہیں. آپ اپنی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں، آپ پڑھیں. آپ اسلام آپ کو کہیں بھی منع نہیں کرتا کہ آپ ایجوکیشن نہ حاصل کریں، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کو برابر حق ہے. دونوں پڑھیں، اپنی ایجوکیشن کو صحیح سے لے کر چلیں، اپنے آپ کو اسکلفل کریں، کوئی اسکل سکھائیں، ایسا اسکل جس سے انشاءاللہ آپ ارن بھی کر سکیں اور آپ معاشرے کو بھی کچھ واپس دے سکیں، معاشرے کو بھی آپ ایجوکیٹ کر سکیں. اور رزق ایز اے سیٹ کہ ایٹ دا اینڈ اللہ تعالیٰ نے جس کو رزق دینا ہے تو وہ بہت سے مسالے ہمارے پاس ایسی بھی موجود ہیں کہ جہاں پر انہوں نے ایک ریڈی سے کچھ کھانے کی چیز لگانا شروع کیا. آج ان کے اتنے بڑے بڑے ریسٹورینٹس ہیں بالکل اور وہ ارن کر رہے ہیں، بہت زیادہ ارن کر رہے ہیں. تو بات یہ آتی ہے کہ آپ نے توکل کرنی ہے اور آپ نے، اور میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں ایون اگر میرے اوپر بھی اٹھ کر آج کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے نا کہ اچھا آپ یہ چیز ابھی بھی اسلامکلی کریکٹ نہیں کر رہی ہیں، یہ غلط ہے، والی بات یہ ہے کہ میں اس کو ایگری کرتی ہوں. اگر وہ غلط ہے قرآن و حدیث کی روشنی سے یا ایتھیکلی بھی، تو میں اس کو ایگری کرتی ہوں کہ ہاں یہ ایگری میں کرتی ہوں کہ یہ غلط ہے چیز. بالکل. سیکنڈلی یہ کہ پھر میں اس پہ جو ہے نا تعویلیں نہیں دیتی کہ نہیں کیونکہ میں ایسے نہیں کر سکتی، میں ویسے نہیں کر سکتی، تو اس لیے جو چیز غلط ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور پھر بولیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں غلط کر رہی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ بالکل مجھے توفیق دے کر راست پہ. ہاں بالکل. تو اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو کنٹینٹ کریئٹر ہیں وہ ہماری نوجوان نسل کے لیے جو کنٹینٹ لے کر آ رہے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں بیسیکلی یہ کیا کہیں گے اس کو، جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نفس کے اس میں اتنا زیادہ آ چکے نا جھانسے میں کہ ہمیں سب سے زیادہ بڑی چیز ہی اس وقت پیسہ اور عزت سے زیادہ مجھے لگتا ہے پیسہ اور شہرت. عزت بھول گئے ہم کہیں نہ کہیں، کیونکہ عزت کی اگر ہمیں پرواہ ہوتی تو جتنی ٹرولنگ جتنی بیشنگ سب کانٹینٹ کریٹرز کی ہو رہی ہوتی شاید پھر ہم چھوڑ دیتے اس کو. تو خیر زیادہ ہمارا فوکس جو ہے وہ پیسے پر اور شہرت پر ہے اس وقت، اور اس کی وجہ سے سم ہاؤ یس ہمیں جو چیز بھی سمجھ آ رہی ہے نا بس ہم اس کو کرتے جا رہے ہیں بالکل وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے.
سم ٹائمز ایون اگر ہم اسلامک اس کو ہٹا دیں نا وہاں سے کہ اسلامک کے لیے یہ چیز جائز ہے یا نہیں جائز ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ایون دین دیر آر لاٹ آف کانٹینٹ جو ایتھیکلی بھی اٹس ناٹ جسٹیفائڈ. اور ضروری نہیں ہے, میں اس چیز کو بھی کلیئر کر دوں, اٹس ناٹ ان پاکستان اونلی, گلوبلی. اوکے, آپ باہر کے بھی اٹھا لینا, اور لیکن دکھ اسی چیز پہ ہوتا ہے نا کہ اچھا چلو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ وہ لوگ تو چلو جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہے, اور یعنی بینگ اے مسلم جو ہے ہمیں تو ہمارا اسلام, ہماری روایات, ثقافت, مذہب یہ اجازت نہیں دیتے, تو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس طرح کے باہر اس طرح کے عجیب و غریب کانٹینٹ بھی کریٹ کی جا رہے ہیں جہاں پر اگر ان کو اور کچھ نہیں مل رہا تو وہ رسک کو ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی فوڈ کو ویسٹ کرتے ہوئے بیسیکلی وہ اپنے ویڈیوز بناتے ہیں اور اس پہ ان کو ملین لائکس آ رہے ہیں, تو وہ اس چیز پہ فیمس ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ کریں تو وہ بھی ایون جسٹیفائڈ نہیں ہے, اور وہ بھی حد کے لیے اچھا نہیں لگتا. لیکن ہم ایک ایسی قوم ہوتے ہوئے جس مجھے لگتا ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ دنیا میں عزت رکھی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ, اور ایک ایجنڈا ہمارے خلاف یہ چلایا جاتا ہے کہ ہمیں لگے کہ ہم بہت زیادہ لو فیل کریں اور انڈر کانفیڈنٹ فیل کریں کہ شاید ہماری تو کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, نام نہیں ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ تھریٹ کتنا زیادہ ہے ہم سے لوگوں کو, اور ایک مسلمان قوم کا کتنا خوف اور کتنا دبدبا ہے پوری دنیا پر. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بینگ اے مسلم اور بینگ اے پاکستانی, ہمیں وی کین ڈو بیٹر. اگر آپ کو کانٹینٹ کریٹ کرنا ہی ہے تو کچھ ایجوکیشنل کانٹینٹ بھی کریٹ کریں جس سے لوگوں کو آپ فائدہ دیں, کوئی بالکل ٹھیک ہے, کوئی سوسائٹی میں, کمیونٹی میں آپ کچھ بہتری لے کر آ سکیں, کچھ اچھی چیز بنائیں. اچھا, میرا اب سوال آپ سے یہ ہے کہ حال ہی میں یہ وردہ ملک نے یہ کہا تھا ریحان طاری کے پوڈ کاسٹ میں کہ میں 25,000 میں کیا کیا کروں. جب آپ ڈرامہ انڈسٹری میں تھی اور آپ ایک شاندار اداکاری سے لاکھوں روپے کما چکی تھی, تو جب آپ اسلام کی طرف آئی, اسلام کو آپ نے پڑھا, اسٹڈی کیا, اس کے بعد اسلام پر چلنا کیا آسان ہے یا نہیں؟ کون سی مشکلات آئیں, کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, جو کہ آپ اکنامکلی آپ دیکھیں یا کوئی بھی جو مشکلات آپ کو گھر میں آئی جو آپ ڈسکس کرنا چاہیں اور بتانا چاہیں کہ مشکلات اگر آتی بھی ہیں یا نہیں آتی ہیں تو ان کو کیسے ہم جو ہے وہ ٹیکل ڈاؤن کریں؟ بالکل, جیسے ایک عام انسان پہ, کسی بھی نارمل انسان پہ مصیبتیں یا مشکلات آتی ہیں, تو میرے ساتھ بھی وہی رہا ہے. کوئی ایسا تو نہیں تھا. کیا مشکلات آئیں؟ مشکلات کیا کہتے ہیں اس کو, صحت کے لحاظ سے بھی کبھی رہی, کبھی اپنی صحت نہیں ٹھیک یا بچوں کی صحت نہیں ٹھیک. جس طرح میں نے ابھی ریسنٹلی مینشن کیا تھا کہ 5 میرے بچے جب پیدا ہوئے تو موسٹ آف دیم یہ سب جو ہیں وہ NICU میں رہے ہیں. پھر اس کے بعد بھی کوئی بچے کو کچھ مسئلہ ہو گیا. ابھی ریسنٹلی ساتھ جو ہے وہ 2 دن ہاسپٹل میں رہا. تو لائف میں پہلی دفعہ میری فیملی میں کسی بچے کو سیجر آیا تھا. تو وہ میرے لیے, میں نے کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا, کسی بڑے کو بھی نہیں آیا تھا. تو وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اس وقت کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں, کیسے نہ کروں. تو وہ آیا, وہ بھی ایک ٹیسٹ تھی, آزمائش تھی, لیکن وہ گزر گئی الحمدللہ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ فائنینشلی بھی, یہ تو پارٹ آف لائف ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کہیں کہ 100% آپ اسموتھ رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو فائنینشیل کرائسس. آئی نو فیملیز جو بلینئر رہے اور کبھی ایسا ان کے اوپر ٹیسٹ آیا کہ ایک دم سے بزنس میں اتنا بڑا لاس ہو گیا کہ ایون دے آر سڈنلی آن زیرو, اور ان کو لون لینے پڑ رہے ہیں, لوگوں سے ہیلپ کرنی پڑ رہی ہے. تو پیسوں کی تو گارنٹی نہیں ہے, انسان کہے کہ نہیں جی اگر آپ شوبز میں ہی ہو تو تبھی آپ کے پاس پیسے رہیں گے. پھر ہمارے پاس ایون شوبز سے کتنی مثالیں موجود ہیں, بہت بڑے بڑے نام تھے, بہت لوگ پہچانتے تھے ان کو, سب کچھ تھا, لیکن پھر ایسے حالات میں اس دنیا سے گئے کہ کچھ بھی نہیں تھا پاس, 1 روپیہ نہیں رہا, ایون شہرت بھی اس طرح سے نہیں رہی, اور پھر لوگ بھی نہیں رہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, مدد کرتے. اچھا, میں جسٹ یہ بتانا آڈینس کو یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جب شوبز انڈسٹری کو چھوڑا, اب تو لوگ جا رہے ہیں نا لاکھوں روپے کمانے کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا, ہمارے پاس جو ہے سچویشن ہی ایسی تھی. آج کل سچویشن بھی آپ کو پتہ کافی حد تک ڈسکس ہو رہی ہے. تو آپ لاکھوں روپیہ چھوڑ کر دین کی طرف آئی ہیں, تو جو دین کو چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی؟ کیا ادھر ان کو سب کچھ مل جائے گا؟ کیا وہ ادھر اپنی زندگی کیسے چلا سکتے؟ اور پھر اس کے بعد اگر وہ آگے ہیں دین کی جانب اور راہ راست پر وہ چلنا چاہ رہے ہیں, تو پھر وہ اپنے آپ کو قائم و دائم کیسے رکھیں اسی راستے پہ؟ دیکھیے, جہاں تک جیسے میں نے کہا کہ رزق کا معاملہ, یہ تو ہم سوچتے ہیں نا, ہمارا خیال یہ ہے کہ اچھا میرا رزق بس ایک ہی جگہ سے شاید مجھے ملے گا یا وہیں سے ہی زیادہ مل سکتا ہے. آپ اچھے طریقے سے, اچھی نیت رکھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے, جائز طریقے سے, صحیح طریقے سے انشاءاللہ کمانا شروع کریں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر بھی آپ کا جو رزق نصیب میں لکھا ہوا ہے اس کو دیں گے.
الحمدللہ ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ٹیسٹ آتے ہیں، ایسا تو نہیں، لیکن کہ وہ مسلسل چل رہے ہیں اور ڈیلی ہی میں پریشان بیٹھی ہوتی ہوں کہ پیسے نہیں ہے، وہ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. 5 بچے ہیں تو وہ ان کا ظاہر سی بات ہے، ان کے اسکول ہیں اور ان کی باقی ساری چیزیں ہیں، وہ اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ از پرووائڈنگ. اور راستے آپ کے پاس ڈیفینیٹلی بہت سے موجود ہیں جس کے تھرو آپ ارن کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس تو آن لائن پلیٹ فارمز اتنے زیادہ ہیں. بالکل. ایون عمل کے اندر ہماری انشاءاللہ پوری کوشش ہے، ہمارا پلان ہے کہ ہم ابھی تو خواتین کے لیے آگے انشاءاللہ ہمارے پلان ہے کہ ہم روزگار اسکیم بھی اسٹارٹ کریں گے مردوں کے لیے بھی، لیکن خواتین کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو آن لائن جو ہے وہ سافٹ اینڈ ہارڈ اسکلز جو ہیں وہ ان کو سکھائیں آن لائن، جس میں گرافک ڈیزائننگ ہے یا اسی طرح سے شاپیفائی ہے، ڈفرینٹ ایپس ہوتے ہیں جس کے تھرو دے کین اسٹارٹ دیئر بزنس فرام ہوم، گھر پہ بیٹھے بیٹھے وہ آن لائن اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بیوہ خواتین، یہ اگر ہم نے بات کر دی تو بیوہ خواتین کے لیے آپ کوئی کیا پروجیکٹ لے کے آ رہے کہ وہ گھر بیٹھے، ایک تو آپ نے گرافک ڈیزائننگ کچھ چیزیں یہ ڈسکس کر دی، لیکن 2-3 منٹ میں آپ یہ بتا دیں کہ ابھی وہ گھر بیٹھے کیا کر سکتی ہیں، یا پھر آپ ان کو کوئی بھی نیکسٹ جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے ان کی زندگی آسان ہو جائے، وہ گھر بیٹھے کچھ کما سکیں. انشاءاللہ کوشش یہی ہے حد الامکان، کیونکہ بیسکلی میں کاؤنسلنگ سیشنز بھی لیتی ہوں تو اس میں بھی اس طرح کے کنسرنز اور یہ ساری چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں اور پھر آس پاس کے لوگوں سے بھی پتہ چلتی رہتی ہیں. تو اپنی طرف سے میرے ایفرٹس یہی ہیں، اور بیسک بتانے کا مقصد یہ بھی ہے نا، کیونکہ یہ بار بار ہمیں برین فیڈ کیا جاتا ہے کہ کیونکہ شاید ایک انسان اسلام کے دین کی طرف چلا گیا تو دین تو شاید یہ کہتا ہے کہ بالکل خواتین کچھ بھی نہ کریں. آپ کی باؤنڈریز ہیں، آپ کی حدود ہیں، آپ نے ان کو فالو کرتے ہوئے، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یو کین انشاءاللہ ارن جائز طریقے سے. اور ہمارے پاس اسلام سے ہی کتنی زیادہ مثالیں موجود ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ جیسے ابھی میں نے یہ والے کہا ہے کہ اسکلز تو یہ اگر ہو سکتا ہے سم ٹائمز ایون اگر کوئی ویڈو بھی ہیں تو آئی ایم ہوپنگ کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوالیفیکیشن تو ہوگی انشاءاللہ، تو اس کوالیفیکیشن کی بیسس پہ وہ یہ اسکلز بھی سیکھ سکتے ہیں، ان کے تھرو بھی کر سکتی ہیں. ان کیس اگر ایسا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہم کچھ اور اپرچونیٹیز بھی سوچیں گے کہ کوئی اور اسکلز بھی ان کو سکھائے جائیں یا ان کو سپورٹ کیا جائے جس کے تھرو وہ کچھ نہ کچھ. بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ امپاورڈ ہو، لیکن ایک صحیح طریقے سے امپاورڈ ہو، رادر دین کہ جو امپاورمنٹ کا ہم نے آج ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے وہ نہیں، بلکہ واقعی ٹرولی امپاورڈ ہو انشاءاللہ اور خود کو سپورٹ کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے بتایا کہ اعتکاف کے دوران آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ بلک بلک کر رونے لگی، کیا ہوا تھا معاملہ؟ بیسکلی یہ اسی 2011 کا واقعہ تھا جب میری ایک وہ جرنی چل رہی تھی، خود بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ مزید مجھے تھا کہ میں اور کیا سیکھوں، کیا جانوں، کیا سمجھوں، اور مسلسل میں دعا بھی کری تھی، ایفرٹس بھی کری تھی. تو اسی میں رمضان جب آیا تو میرے ذہن میں آیا کہ مجھے اعتکاف پہ جانا چاہیے، کیونکہ کب سے خواہش تھی لیکن گئی نہیں میں. فائنلی اس سال پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی میرے لیے راستہ کھولا کہ فائنلی فرسٹ ایور لائف میں اعتکاف پر چلی گئی. شارجہ میں ایک مسجد تھی، وہاں جب گئی تو مجھے بہت سے پاکستانی لوگ ملے، فیمیلس تھی جو پاکستانی تھے لیکن وہاں کے بورن اینڈ براٹ اپ تھے، ابو ظہبی کے، اردو اسپیکنگ تھے بالکل میری طرح. اوکے. تو وہاں پر جب میں تراویح میں کھڑی ہوئی اور نیچرلی جب ہم لاسٹ عشرہ میں پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت موسٹلی وہ والی تمام سورہ ہوتی ہیں جس میں زیادہ جہنم کا اور جنت کا ذکر ہوتا ہے یا اس طرح کی باتوں کا. تو اس سے جو امام صاحب تھے وہ بھی نیچرلی ایموشنل ہو رہے تھے، وہ رو رہے تھے. تو میں تھوڑا سا کیوریس ہونے لگی کہ یہ کیوں رو رہے ہیں نا، ایسی کیا بات ہے، کون سی بات ہے جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، ان کو آ رہی ہے اور یہ رو رہے ہیں. تو پھر میں نے نوٹس کیا کہ وہ جو عورتیں میرے ساتھ تھیں، جو میں نے بتایا کہ وہ ایون تو وہ پاکستانی تھیں تو وہ بھی رونے لگی. اور وہ آپ کو سمجھ آتا تھا نا ایک انسان بس ویسے ہی رو رہا ہے اور ایک انسان ہے جس کو وہ بات سمجھ آ رہی ہے اور وہ رو رہا ہے. تو جب میں نے فیل کیا نا کہ اچھا میرے آس پاس والے لوگ بھی جو ایک بات کو سمجھ کر رو رہے ہیں، تو مجھے اس بات سے رونا آنے لگا کہ مجھے یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا، میں کیوں نہیں اس کو محسوس کر پا رہی. تو میں نے بہت دعا کی بیٹھ کر، پھر میں نے ان سے پوچھا بھی بعد میں جب ختم ہوئی تو میں نے کہا آپ لوگ کیوں رو رہے تھے؟ امام صاحب کے تو سمجھ آتے، وہ تو لوکل ہوں گے یہاں کے، شارجہ کے عربی ہوں گے، ان کو سمجھ آپ. تو نے کہا ہمیں بھی سمجھ آ رہی تھی کون سی آیات پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، تو اس لیے تو میں نے اتنی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جب نیکسٹ رمضان آیا اور میں دوبارہ تراویح میں کھڑی ہوئی تو پھر مجھے بھی ساری آیات سمجھ آ رہی تھی کہ اب امام صاحب کیا. اب آپ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ جانتی ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ پورا قرآن پاک آپ ترجمہ، اگر کوئی بھی آیات مبارکہ پڑھی جاتی تو آیت کا مفہوم تو ایٹ لیسٹ میں بتا دیتی ہوں، فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ اس بات کا ذکر یہاں پر. تو یہ قرآن پاک کو سیکھنے میں کتنا عرصہ لگا آپ کو؟
ویسے تو قرآن پاک سیکھنے کا میں کہتی ہوں تبھی بھی میری جرنی سٹارٹ ہے اور ابھی بھی شروع ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ میں ایک طالب علم کی حالت میں ہی اس دنیا سے جاؤں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت فضائل بتائیں. لیکن اگر موٹیویشن کے پوائنٹ سے بتاؤں تو 1 سال از انف. اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کو قرآن جب آپ کے سامنے پڑھا جائے تو آپ کو کم سے کم سمجھ آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرنا پڑتا ہے اگر تو 1 سال چاہتے ہیں. ورنہ اگر آپ سلولی بھی اسٹارٹ کریں نا آج اس کو پڑھنا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ہمارے پاس بہت زیادہ پلیٹ فارمز ہیں، ایون عمل کے اندر بھی، عمل آن لائن میں بھی ہم اس کو کروا رہے ہیں الحمدللہ. بھی نئے فریش بیچ اس کے اسٹارٹ ہوں گے، تو اس کے تھرو بھی اگر آپ سلولی بھی کریں نا تو 1.5 سال لگ جائے گا، 2 لگ جائیں گے، 3 سال لگ جائیں گے. لیکن ایونچولی ایک دن آئے گا کہ جب آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اگر ابھی میں 25 سال کی ہوں، یا میں 30 سال کی ہوں، یا میں 40 سال کی ہوں، تو اتنے سال میں نے قرآن کو ایسے ہی پڑھتے ہوئے گزار دی. یہی 3 سال یا یہی 2 سال یا 1 سال میں نے اس وقت کبھی لگا لیا ہوتا، تو یہ باقی سارے سال میں قرآن کو سمجھ کر سن رہی ہوتی ابھی تک اور پڑھ رہی ہوتی. اچھا، اللہ پاک کے قریب ہونے کا، اللہ پاک کا جو قرب ہے اسے حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے، اور کون سا وہ وقت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ہم جو ہے وہ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ جو ہے وہ ہمارے شہر کے قریب ہے، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سا وہ وقت ہے کہ جب آپ عبادت کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور کیسے بات کر سکیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ احساس کرنا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے ترجمہ جو ہے وہ پڑھا ہو قرآن کا سمجھ کر. جب میں نے اپنا پہلا لیسن سورہ فاتحہ کا ہی تھا، تو وہ جب میں نے اپنا پہلا لیسن پڑھا تھا سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اس کے بعد جو میں نے نماز پہلی پڑھی تھی اس میں اور اس سال سے پہلے جو بھی میں نے نمازیں پڑھی تھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اور کچھ نہیں تو کم سے کم اپنی نماز کا ترجمہ ضرور سیکھیں، کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور جیسے آپ نے کہا کہ کون سا ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگے، ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ 5 وقت آپ جب نمازیں پڑھتے ہیں، اگر آپ فوکس کے ساتھ کوئی بھی نماز کسی وقت بھی پڑھیں تو بے شک آپ کو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے. لیکن بیسٹ اگر آپ کی روٹین بہت زیادہ بزی ہے، یا بچے ہیں، اگر آپ مدر ہیں، یا پھر آپ مرد بھی ہیں اور لیکن آفس جاتے ہیں اور بہت ہیکٹک روٹین رہتی، تو تہجد ہے اور فجر کی نماز ہے. یہ 2 وقت ایسے ہیں جس میں اگر آپ بیٹھیں تو بے شک وہ آپ کو واقعی کیونکہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، کوئی شور نہیں ہوتا، باہر ساری دنیا بھی خاموش رک سی گئی ہوتی ہے. اس وقت جب آپ بیٹھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، آپ 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد آپ بیٹھیں، آپ دعا کریں، باتیں کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس چیز نے مجھے پہلے بھی بہت ہیلپ کی ہے اور ابھی بھی بہت ہیلپ کرتی ہے کہ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ خاص طور پہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، ٹینشن آئے، مشکل آئے، تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے آگے اس کو پیش کرتی ہوں، بجائے اس کے کہ لوگ سب سے پہلے لوگوں کے پاس جاؤں. یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی پھر اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہوتا ہے آپ کو جواب دینے کا، کہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی شخص آ جائے کہ اچھا بہن کو، امی کو، دوست کو، کسی کو میسج کر دیتی ہوں، کال کر لیتی ہوں، یا ان کی کال یا میسج آ جاتے ہیں اور وہ اس طرح کی کوئی بات کر دیتے ہیں کہ آپ کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے. تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے. کبھی کبھی قرآن کی کوئی آیت آ جاتی ہے آپ کے سامنے، کبھی ویسے ہی دل کو سکون میں وہ دل میں سکون ڈال دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک جو اور میں ایمفسائز کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ پلیز نماز کو نا آکسیجن سمجھیں اپنی. جس طرح ہمیں یہ پتہ نا کہ آکسیجن ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اسپیشلی کورونا کے بعد تو مجھے لگتا ہے ہمیں زیادہ پتہ چل گیا ہوگا. سیچوریشن لیولز ہمارے وہ ہر وقت انسان کو ٹینشن لگی رہتی تھی. بالکل ایسے. تو اپنی جو ہے یہ نماز کو آپ آکسیجن سمجھیں، کیونکہ لوگ نا اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ ہم سے نمازیں پڑھی نہیں جاتی، ہم ایک پڑھ لیتے ہیں باقی نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے ہیں. تو میں نے یہ کہوں گی کہ آپ جب تک اس کو یہ نہیں سمجھیں گے نا کہ اگر میری آکسیجن مجھے نہیں ملے گی تو میں مر جاؤں گا، تو تب تک آپ اس کو وہ امپورٹنس نہیں دے پائیں گے. یعنی ادھر اذان کی آواز آئے یا آپ کے فون پہ آپ کو پتہ چلے کہ اچھا یہ ظہر کا وقت داخل ہو گیا، تو آپ کو لگے کہ اب مجھے آکسیجن چاہیے، اور اگر میں نے اس کو مس کر دیا تو میری سانس رک جائے گی. اگر اتنا آپ اس کو امپورٹنس دے لیں گے تو آپ کا جو سوال تھا اس کا بھی جواب کہیں نہ کہیں اس میں بھی ہے کہ آپ پھر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے. اچھا، آپ کی زندگی میں کبھی تہجد کے وقت کوئی ایسا لمحہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے آپ زاروں کی طرح رونے لگی؟ میں میرے خیال سے بہت کم لوگوں کے اور انسانوں کے سامنے روتی ہوں، بہت کم آپ کو کوئی انسان ملے گا جو یہ کہے کہ ہاں میں نے سارا کو جو ہے نا اپنے آگے بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھا ہے. بہت کم مومنٹ میں کوئی آنسو دیکھ لیا ہوگا. ایون جب میری امی
جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پہ 2 دفعہ گئی ہیں. تو تب بھی میرے گھر والے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے شاید میری آنکھوں سے آنسو ٹپکتے دیکھے ہوں گے, لیکن بہت روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. تو وہ والا جو ہے وہ میں نے رکھا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوا. وہ میں گڑ گڑاتی یا وہ رونا جو ہوتا ہے, جو انسان کہتا ہے نا کہ اپنا دل کی بھڑاس نکالنا, وہ میں کرتی ہی اللہ تعالیٰ کے آگے. اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم اپنی وہ والی جو سائڈ ہے نا وہ انہیں کو دکھائیں. انسان مجھے نہیں لگتا کہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے آگے ہم. یہ کیفیت ہر تہجد کی نماز میں ہوتی ہے یا کبھی کبھار ہوتی ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ ایمان تو انسان کا بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. بالکل. کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب کچھ لائف میں اتنا سیٹ چل رہا ہے, کوئی پریشانی کوئی دکھ ہی نہیں ہے, کہ انسان جو ہے نا وہ خوشی سے آنسو ضرور آ جاتے ہیں الحمدللہ کہتے ہوئے, لیکن انسان بیٹھ جاتا ہے نماز پڑھنے کے بعد اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ آج تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کسی چیز کے لیے آپ کے آگے گڑ گڑاؤں یا روؤں, لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو تھینک یو ٹوڈے کہ الحمدللہ اتنا اچھا دن گزرا ہے تو سب خوش رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے میں روتی ہی ہوں اور ہر وقت گڑ گڑاتی ہوں. کبھی کبھی یہ والی بھی فیلنگ ہوتی ہے کہ بیٹھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہوں اور اپنی خوشی بھی شیئر کرتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پورا دن گزر گیا, کوئی پریشانی نہیں تھی, کوئی مشکل نہیں تھی. تو کبھی وہ والا بھی فیز آتا ہے جب اپنے اوپر ہی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اف آئی ایم ڈوئنگ انف اور ناٹ, میں پتہ نہیں گناہ شاید آج کل زیادہ کر رہی ہوں اور نیک اعمال شاید کم ہے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوئے ہوئے. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. انسان اگر یہ سوچے نا کہ شاید یہ لوگ تو انہوں نے حجاب کر لیا, نقاب کر لیا, یہ نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تو انہوں نے تو اپنے ساتھ ایک سٹیمپ لگا لی ہوگی کہ میں تو بخشا ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں, اور یہ شاید اسی غلط فہمی میں ہر وقت گھومتے رہتے ہیں. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہے. جو انسان جو عالم ہوگا نا خاص طور پر, وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوگا اپنے اس علم کی بنیاد پر, کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ ہے نا, اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات دیا اس کا پتہ ہے, اس کو آخرت کا پتہ بھی ہے اور آخرت پر یقین بھی ہے, اس کو حساب کتاب پر یقین ہے. اب وہ تو پھر بندہ ٹاپک شروع کرے تو ایسی ایسی احادیث ہیں جس سے ایمان بڑھتا بھی ہے اور انسان کا دل ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے محبت پیدا بھی ہوتی ہے. ہر طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے میرے اوپر بھی وہ والے فیزز آتے ہیں جہاں پر سیلف ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید اللہ تعالیٰ راضی ہیں اس وقت مجھ سے نہیں ہیں, پتہ نہیں میں شاید گناہ زیادہ کر رہی ہوں, نیکی کے اعمال بہت کم ہیں. اور لیکن خوبصورت بات یہی ہوتی ہے کہ جب بھی ایسی کوئی سچویشن آتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا سائن, کوئی ایسی آیت, کچھ نہ کچھ. جیسے ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں اگین اعتکاف میں ہی تھی اور اعتکاف میں ہوتے ہوئے بھی مجھے سڈنلی یہ فیلنگ آنے لگی کہ پتہ نہیں میرا اعتکاف ضائع ہو رہا ہے, آئی ایم ناٹ ڈوئنگ انف, میں کافی نہیں کر رہی ہوں, پتہ نہیں صحیح عبادات کر رہی ہوں نہیں کر رہی ہوں. تو بہت زیادہ دل عجیب ہونے لگا اور نہ میں ایموشنل بھی ہونے لگی اور بس ایسے شکل بھی اتری ہوئی تھی. تو ساتھی بھی پوچھے تھے کہ کیا ہوا, صحیح ہو, ٹھیک ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں. اور جیسے ہی میں تراویح کے لیے کھڑی ہوئی تو انہوں نے جو پہلی آیت پڑھی تھی وہ تھی لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کے جو ہے رحمت سے مایوس نہ ہو. تو اس چیز نے اتنا مطلب میں پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی. پھر ایک دفعہ اور بھی جو مجھے یاد ہے, ویسے تو کافی دفعہ ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ اور جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ یہی سیم چیز تھی اور میں نے کمیونیکیٹ بھی کیا اپنے, میرے ایکس ہسبینڈ تھے ساتھ, ان سے میں نے کمیونیکیٹ بھی کیا کہ مجھے یہ چیز بہت تنگ کری, بادر کر رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں یا بات نہیں کر رہے ہیں. اور کچھ دیر بعد میں نے اچانک سے فیس بک کھولا اور سامنے ایک لیکچر آ رہا تھا اور وہ سورۃ ضحیٰ کے اوپر تھا کہ وہ کب نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس میں کیا کہا گیا اور وہ آیات. تو انہوں نے وہ لیکچر اتنی خوبصورتی سے وہ پڑھا, اس کو ایکسپلین کیا کہ میں پھر مجھے جس کی آیت مبارکہ ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. الحمدللہ. تو وہ ایسے مجھے دل کو حوصلہ ملا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے ہیں ہماری پریشانیوں میں, ہماری مشکلوں میں. ہمیں بس ان کی طرف رخ کرنا ہے, ہمیں ان سے کنیکٹ کرنا ہے. بالکل. اچھا مجھے بس اسے شارٹ سا یہ بتا دیں کہ تزکیہ نفس کیسے کیا جائے. بہت سی خواتین ہیں وہ, کیونکہ اس وقت جو سوسائٹی جو ہمارا ہے اس وقت چل رہا ہے نا معاملات, آپ کو ایجوکیشن میں دیکھ لیں, یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, اگر کوئی لڑکی ایک جو کہ سیدھے راستے پہ ہے بھی تو اس کو بڑا مشکل اس سیدھے راستے پہ چلنا پڑا ہے. جب وہ گھر کے انوائرمنٹ میں جاتی ہے دین وہ کچھ اور آبزرو کرتی ہے, جب وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جاتی ہے تب وہ کچھ اور آبزرو کرتی ہے. تو یہ جو کہ ایک تو تزکیہ نفس بتا دیں کہ وہ کیسے کریں,
اور پھر وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر کیسے قائم رکھیں، اس کو شارٹ سا بتا دیں گا؟ بہت کم ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اعصاب ایسے دیے ہوتے ہیں کہ وہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ارد گرد کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا ان کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے. جب وہ ٹھان لیتے ہیں کسی راستے پہ چلنے کی یا کوئی کام کرنے کی تو وہ پھر کرتے رہتے ہیں. بالکل. لیکن ہر کوئی اتنا جو ہے خوش نصیب نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ بھی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں یا ان کو افیکٹ کرتا ہے، وہ انفلوئنس ہوتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ سے. تو ایسے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، جیسے میں نے کہا کہ قرآن سے جڑنا. تو قرآن سے جڑنا صرف یہ نہیں کہ آپ اکیلے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، بلکہ کوشش کریں آپ قرآن کے ساتھ ہی ڈھونڈیں اپنے لیے. کوئی کلاس جوائن کریں، اگر جا کر کہیں انسٹیٹیوٹ میں جوائن کر سکتے ہیں تو وہ کیجیے، نہیں تو آن لائن ایٹ لیسٹ کوئی کلاس جوائن کیجیے. اور ایون دنیا میں بھی اگر ہمیں کسی اسپیسیفک فیلڈ میں جانا ہوتا ہے نا، تو اس سے ریلیٹڈ جب تک ہمارے فرینڈز نہیں ہوتے نا، ہم کائنڈ آف لیفٹ آؤٹ یا آئسولیٹڈ فیل کرتے ہیں. یعنی پوری فیملی جو ہے نا وہ بن جائے انجینئر اور ایک بندے نے کہے کہ میں نے تو MBBS کرنا ہے، تو اس کو بھی بڑے چیلنجز آتے ہیں کہ اچھا سب تو انجینئر ہیں تو میں تو نہ کسی سے بات کر سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں. تو وہ بھی پھر اپنے لیے ایسے فرینڈز ایسا سرکل ڈھونڈتا ہے کہ جہاں پر وہ بیٹھ کر ریلیٹیبل جو ہے نا اس کو لگے کہ اچھا میں بھی ان سے کوئی بات کر سکتا ہوں، کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. تو اسی طرح سے جو انسان آج کل کے دور میں خاص طور پہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے یا اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ایک تو وہ قرآن سے ضرور جڑے جس بھی ذریعے سے. سیکنڈلی ایسے لوگوں کو ضرور ان سے بات کریں، ان کو دوست بنائے، ان کے سرکل میں انوالو ہو جو سیم پیٹرن سیم پاتھ پر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی کے کوئی ایسے 3 کام جو آپ کہتی ہیں کہ وہ آپ کی خواہش ہے اور وہ ابھی تک ادھورے ہیں، پورے نہیں ہوئے؟ یوزلی جب اس طرح کے کوئی کویشچنس پوچھ رہے ہیں تو میرا مائنڈ تھوڑی دیر کے لیے بلینک ہو جاتا ہے. ایک کام تو خیر جو میں اپنا میری زندگی کا مقصد ہے وہ مجھے لگتا ہے آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ کہ قرآن کو میں چاہتی ہوں کہ جس طرح وہ عام ہو جائے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کا علم. تو وہ میری زندگی کا کام ہے مجھے لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی آئی ہیونٹ ڈن انف. تو اللہ کرے کہ میں جب تک میری زندگی ہے جانے سے پہلے میں اپنی زندگی میں ضرور دیکھ جاؤں کہ عمل کے پلیٹ فارم سے یا جس بھی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ اس چیز کو میں ایک عام کر جاؤں کہ بہت زیادہ بڑی تعداد پر لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہوں انشاءاللہ. دوسرا کام اچھا ایک ہے کام اور ایک ہے خواہش. خواہش کہہ لیں یا کام کہہ لیں. ہاں کیونکہ کام تو میرے خیال سے سچ کوئی نہیں ہے جنہیں میں کہوں کہ میں کرنا چاہتی تھی میں کر رہی تھی، وہ نہیں ہو سکی کیونکہ ابھی میں انشاءاللہ فی الحال زندہ ہوں، تو ابھی تو کوشش رہے گی کہ جو کام اگر میں کر رہی ہوں میں ان کو پورے کروں. خواہشات میں جس نے میں نے ایک یہ کہا تو میرا کام بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ انشاءاللہ خاص طور پہ مسلمان جتنے لوگ ہیں ان کو میں چاہوں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے نا کہ مومن تب تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے. بے شک ایسے. تو کیونکہ میں نے ایک چیز ایکسپیرینس کی ہے اور میں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا، مجھے فائدہ ہوا بیسیکلی اسلام کو یا دین کو فالو کر کے. تو میں یہ چاہوں گی کہ جتنے بھی میرے مومن مسلم بہن بھائی ہیں وہ سب بھی اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو اس کے علم کو عام کر دے. آمین. دوسری خواہش میرے خیال سے میرے بچوں سے ریلیٹڈ ہے میری، کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اولاد کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کہا ہے قرآن میں، تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں، لیکن ایٹ دا اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ان کے نصیب میں کیا خیر لکھتے ہیں اور ان کے نصیب میں کیا لکھتے ہیں کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. تو انشاءاللہ میری خواہش یہی ہے، دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنائے دنیا اور آخرت میں، اور میرے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائے. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے، وہ خیر ہی پھیلائیں لوگوں میں اور لوگوں کو خیر سے جو ہے وہ نوازے انشاءاللہ. تھرڈلی ویسے تو میں نے جیسے کہا کہ آئی ہیو سیڈ الحمدللہ کہ میری اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بٹ آئی ریئلی وانٹ کہ سرٹن کچھ امیجز جو ہیں میری اگر انٹرنیٹ پہ وہ ریموو ہو جائے انشاءاللہ، تاکہ کسی کے پاس کوئی بھی اس طرح کا کوئی کیا کہتے ہیں کوئی پروف نہ رہے یا کوئی بھی ایسا جواز نہ رہے. تو ویڈیوز بھی جو ہیں یا پکچرز بھی ہیں تو اللہ کرے کہ وہ ڈیلیٹ ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. ان سب لوگوں کو ہدایت دے دے جو ان کو اپلوڈ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ کی یہ بھی کہا جاتا ہے ریکویسٹ پہ ARY سے کچھ ڈراماز بھی ڈیلیٹ کیے گئے ہیں.
نہیں میں نے ریکویسٹ نہیں کی تھی ان سے, لیکن جنرلی ایک مجھے لگتا ہے کہ شاید میری ایزمپشن یہی ہے کہ انشاءاللہ انہوں نے, کیونکہ اسی ٹائم میں ہی وہ دوز پروجیکٹس ور اویلیبل آن یوٹیوب, لیکن پھر کسی نے جیسے مجھے ہائی لائٹ کیا کہ اچھا تمہارے جو یہ 2 پروجیکٹس یہ اب نظر نہیں آ رہے, باقی ابھی بھی ہیں. وہ لوگ مطلب اس میں رہتے تھے, چیک کرتے رہتے تھے, بتاتے تھے کہ کوئی کسی نے نیا اپلوڈ کیا تو ان کو کمنٹس بھی کرتے تھے جا کے کہ اب یہ حجاب نقاب کرتی ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں وغیرہ. تو پھر ان کی آبزرویشن سے انہوں نے مجھے بتایا کہ ARY کے جو یہ 2 پروجیکٹس تھے انہوں نے ریموو کر دیے ہیں. تو میری ایزمپشن یہ تھی کہ ARY نے یا جس نے بھی لیکن کیے ہیں وہ ریموو. بہت اچھا کیا, مطلب کہ اس کے لیے آپ تھینکفل تو آپ کو الحمد للہ. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد صنم جوید ایک انٹرویو میں کہہ رہی تھی ماشاء اللہ ان کی بھی زندگی دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے ان کی زندگی کو موو کیا اور پھر اسلام کی جانب وہ آئی, اور ابھی وہ اسلام کا ہی کام کر رہی ہے. اگر وہ کوئی ویڈیوز بنا بھی رہی ہیں تو وہ اسلام کے مطابق وہ ایک میسیج دینا چاہتی ہیں, اور ان کی ویڈیو کے اندر بھی میسیج ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں وہ خود بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جو ہمارے ہیروز ہوتے ہیں, جو ہماری انسپائریشن جن سے ہوتی ہیں. تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی یا اس کو آگے لے کے کیا کہیں گی؟ دیکھیں یہ بینگ اے مسلم ہمیں خود بھی اور ایز اے مدر اور ایز اے پیرنٹ مجھے لگتا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ بالکل ایک انسان کی نا نیچر کا یہ پارٹ ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی انسپریشن آئیڈیل چاہیے ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ ان کے اپنے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, کبھی کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم ناؤ اے ڈیز اسپیشلی اتنا زیادہ سلیبریٹی کلچر عام ہو چکا ہوا ہے کہ ایونچولی ان کو کوئی نہ کوئی سلیبریٹی کو ہی اپنا آئیڈیل بنانا پڑتا ہے. تو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس بیسٹ ایگزامپلز یا بیسٹ آئیڈیلز جو ہیں وہ ہمارے اپنے اسلامک ہیروز موجود ہیں, ہمارے انبیاء موجود ہیں, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیسٹ مین ہو واکڈ آن ارتھ. Sure. تو سب سے پہلے تو ہماری اپنی بھی خواہش اور پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا باقی تمام انبیاء کرام کو, صحابہ کرام, ان کو ان تمام لوگوں کو ہم کوشش کریں کہ اپنا آئیڈیل بنائیں, ان سے انسپریشن لیں. اور آپ ان کی سیرہ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, اندازہ ہوگا کہ کیا کیا ان کی لائف میں انسپریشنل تھا, کیا کیا انہوں نے ایفرٹس کیے, کون کون سے ایسے واقعے تھے. ایون صحابیات جو ہیں ان کے آپ جب ان کی لائف کی سٹوریز پڑھتے ہیں تو آپ کو اتنی موٹیویشن ملتی ہے, انسپریشن ملتی ہے. تو پہلے ہمیں خود, اگر ہم ایڈلٹ ہیں تو ہمیں خود جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ڈائریکشنز بدلیں, اپنی انسپریشن ان لوگوں سے لیں جو گزر چکے ہیں, جو جا چکے, کیونکہ ان کے پاس اب غلطی کا کوئی موقع موجود نہیں ہے. وہ جو کر گئے وہ جا چکے. جو انسان اس وقت زندہ ہے, جیتا جاگتا ہے, اس کے پاس بہت زیادہ ابھی بھی مارجن ہے ایک ایرر کا. وہ کوئی بھی غلطی کر سکتے ہیں, وہ کوئی غلط بات کر سکتے ہیں, کوئی غلط اگزامپل چھوڑ سکتے ہیں. تو نیچرلی پھر ہم اگر ان سے اتنا انفلوئنسڈ ہیں, اتنا ہم نے ان کو آئیڈیل مانا ہے, تو ہو سکتا ہے ہم ان کے نقش قدم پر ان کے پیچھے چل پڑیں. تو اپنے بچوں کے لیے بھی بہت کوشش کریں کہ آپ ان کو یہ چیز سمجھائیں, بتائیں, اور ان کے ساتھ ہمارے گھر میں جو دین ہے اس کی ڈسکشنز ایسی ہونی چاہیے جیسے ہم باقی چیزوں کی کرتے ہیں. ہمارے لیے ایسا نہیں کہ اسپیشل اوکیزن ہوگا, رمضان آئے گا تبھی ہم جو ہے وہ دین کی بات کریں گے, یا کوئی اور اسپیشل ایونٹ اوکیزن ہوگا تبھی ہم دین کی بات کریں گے. نارملی ڈسکس کیا کریں. اس کے لیے ہمارا ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم نے خود کو ایجوکیٹ کیا, اور پھر ہم مثالیں دیں کہ ہاں وہ ایک دفعہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح کہہ رہے تھے, یا ایک دفعہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کہا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی ایسے کر رہی تھی, انہوں نے یہ کہا. ان چیزوں کو ہم اس طرح اپنی لائف میں لے کر آئیں گے جیسے ہم باقی لوگوں کی باتیں کرتے ہیں نا, تو انشاءاللہ ہم خود دیکھیں گے اپنی آنے والی جنریشن میں ایک چینج دیکھیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کی زندگی میں کوئی, جب آپ موو ہوئی ہیں اسلام کی طرف, مطلب آپ راہ راست پہ آئی ہیں, تو تب کوئی ایسا خواب یا کوئی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسا خواب کہ جس نے آپ کو ایک دفعہ آپ کی کیفیت چینج کر دی ہو؟ نہیں, بعد میں خواب تو خیر انسان کو آتے ہی رہتے ہیں وقت کے ساتھ, لیکن کوئی یادگار خواب ایسا؟ ہاں, میرے لیے جو زیادہ 2 لائف میں ایسے انسیڈنٹس تھے جو مجھے خواب نہیں بھولتے ہیں. ایک یہ تھا کہ میں, جیسے میں نے کہا نا کہ پہلے بھی میرے ساتھ یہ میرے فیزز آتے رہتے تھے کہ جب میں ریلیجس زیادہ ہو جاتی تھی, اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا تھا. تو کافی دیر پہلے کی بات ہے, 2005-6 کی شاید بات ہوگی غالباً, کہ اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ الحمدللہ میں بہت ریگولر اپنی نماز پڑھی تھی, اذکار وغیرہ, قرآن سب پڑھی تھی. تو 2-3 دن میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ مجھے مسلسل سچے خواب آ رہے تھے, جس میں سے 1-2 تو رینڈم چیزیں تھیں جو نیکسٹ ڈے ویسی ہی ہوئی, اور تھرڈلی پھر یہ تھا کہ میں ایک بری نیوز بھی تھی, وہ بھی مجھے خواب میں آ گئی. اور جب امی کی کال آئی تو میں نے ان کو پہلے سے کہہ دی کہ کیا یہ ہوا ہے, تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ تمہیں کیسے پتا, تو میں نے کہا مجھے خواب آ گیا تھا.
اس کے بعد ابھی جب میرا یہ تھوڑا سا چینج والا فیز چل رہا تھا تو اس وقت میں نے 2 خواب دیکھے تھے، جن میں سے ایک مجھے یاد ہے، دوسرا شاید مجھے بھول گیا ہے۔ ایک جو تھا اس میں یہی تھا کہ میں ہوں اور بہت سے لوگ ہیں، بہت جیسے دنیا موجود ہے جس طرح سے، اور اچانک سے ہوتا نہیں ایک عجیب سی کوئی ایک سین چلنے لگتا ہے آپ کے خواب میں، اس میں آسمان جو ہے وہ ستاروں والا تھا عجیب سا، لیکن وہ گھوم رہا تھا بہت تیزی سے، اور اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے، جیسے اللہ کے نام لکھے ہوئے تھے مختلف۔ تو میں لوگوں کو نا اشارہ کر رہی ہوتی ہوں کہ وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو اللہ کے نام لکھے ہوئے۔ تو وہ محسن گیلانی صاحب سے اس وقت میری کافی بات ہوتی تھی، تو میں نے ان سے ذکر کیا تھا، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کیا تعبیر بتائی تھی، لیکن کوئی اچھی انہوں نے اسی طرح کی کوئی خوبصورت تعبیر، تو وہ مجھے خواب یاد رہے پھر، کہ کیونکہ اس کے مجھے لگتا ہے ودن 1 ایئر یا کچھ عرصے بعد ہی پھر میں نے اپنی لائف میں یہ اسٹیپ لے لیا تھا۔ مطلب کہ یہ ٹرننگ شاید پوائنٹ اس اللہ کے تعالیٰ بعد کی اللہ طرف سے پاک نے، سائن تھا، میں بھی واللہ چلے ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑی سی ہم بات یہ کریں گے کہ آپ ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ رہی تھی کہ آپ کا مشن ہے، آپ کا مقصد ہے کہ نکاح کے بارے میں، کہ آپ اس میں چاہتی ہیں کہ اس کو جب بھی نکاح ہو رہا ہے یا کوئی بھی مرد یا عورت جو ہے ازدواجی زندگی میں منسلک ہو رہے ہوں تو انہیں تب نکاح کے وقت کیا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو چیلنجز جو مشکلات پیش آتی ہیں نکاح میں اور ڈیورس تک کیا معاملات، اس کو اگر تھوڑی دیر میں آپ ڈسکرائب کریں تو۔ ایک تو میری پلاننگ یہ ہے کہ انشاءاللہ آلریڈی دیر آر پیپل ہو آر ورکنگ آن دس، کہ ہم کورسز کی ان کو شکل دیں، کیونکہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا، ہمیں ہمارے لیے نکاح بہت آسان ہونا چاہیے تھا، اور شادی میرج یہ سب کچھ بہت آسان ہونا چاہیے تھا، لیکن سم ہاؤ وقت کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ بہت مشکل ہو گیا، لوگوں کے لیے بہت چیلنجنگ ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو کائنڈ آف کورس کی صورت دے دیں، جس میں ہم لوگوں کو یہ سب سے پہلے ٹرین کریں اور سکھائیں کہ جب آپ کے پاس کوئی رشتہ آتا ہے یا آپ رشتہ کہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی پرائرٹیز کیا ہوں، وہاں پر آپ اگلے انسان میں کیا دیکھیں، کیا سوچیں۔ اس کے بعد جب شادی ہونی ہے، اور اس میں یہ بھی چیز ہائی لائٹ کروں کہ وی وانٹ کہ یہ جو کورس ہو یہ صرف دلہا دلہن کے لیے نہیں ہو، بلکہ پوری فیملیز کے لیے ہو، اوکے، پیرنٹس کے لیے بھی ہو، کیونکہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ یا تو پیرنٹس کو لگتا ہے کہ جو بہو آ رہی ہے وہ ہمارے لیے آ رہی ہے، اور بیٹے کی پرائرٹیز اور اس کی خواہشات کو سب کو زیرو کر دیا جاتا ہے، ان کو جو چیزیں پسند ہے وہ اسی کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، بالکل ایسے۔ یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ہاؤ مینٹلی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، چاہے وہ لڑکی کے ماں باپ ہو لڑکے کے، کہ اب یہ بندہ جو ہے اب یہ اس کی اپنی زندگی شروع ہو گئی ہے، بالکل، تو ہماری انٹرفیئرنس یا ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ کہاں کس حد تک ہونی چاہیے۔ تو ایک تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو ایک کورس کی صورت میں لے کر آئیں، اور تاکہ لوگ ٹرین ہو سکیں، اور ایڈوائز اگر میں دینا چاہوں تو نیچرلی ہے تو بہت ایک ان ڈیپتھ ڈیٹیل والا ٹاپک ہے۔ ایک ایڈوائز جو میں اب خاص طور پہ بہت لوگوں کو دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کو سیریس لینا شروع کریں۔ اٹس ناٹ ایزی، اگر آپ کے بچے کو کوئی فزیکل ویسے ڈیزیز ہوتا تو آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ یہ نہ کہتے کہ اچھا اس کو کیونکہ یہ بیماری ہوئی ہوئی تو اس کی شادی کر دیں، آپ کہتے کہ پہلے اس کا علاج کروائیں گے پھر اس کی شادی کریں گے۔ تو مینٹل ڈیزیز جو ہے یا مینٹل ہیلتھ جو پرابلم ہے اس کو بھی آپ بیماری سمجھیے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کلیئر کوئی سائنس ہوں گے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے بچے کو کوئی مسئلہ ہے، کبھی کبھی چائلڈہڈ ٹراماز ہو سکتے ہیں، شیور، بالکل، کوئی اور ٹراماز ہو سکتے ہیں، یا کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈرز اس کو ہو سکتے ہیں، میل فیمیل دونوں کو۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جیسے کچھ لوگ اب اس چیز کو بھی پرائرٹائز کرتے ہیں نا کہ میڈیکل چیک اپ بھی ہونا چاہیے بچوں کا شادی سے پہلے، تو اسی طرح میں کہتی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ کو بھی پلیز ڈائگنوز کریں۔ اور آپ کہتی ہیں کہ نکاح کے ٹائم جو ہے بہت سی شرائط لکھی جاتی ہیں، وہاں پہ بھی یہ شرائط مینشن ہونی چاہیے؟ نہیں، وہاں پہ شرائط ہی مینشن نہیں ہونی چاہیے، مطلب کہ لڑکے کو کیا کیا کرنا چاہیے، مطلب کہ جب بھی نکاح نامہ لکھا جاتا ہے تو اس وقت کوئی چیزیں، کون سی ایسی چیزیں کہ جو لڑکے اور لڑکے کے والدین یا دونوں کے درمیان جو پہلے ڈسکس ہو جانی چاہیے؟ یہ تو خیر ایز اے سیٹ کہ تو پھر بہت ایک ان ڈیپتھ پوری چیز ہے، اگر ہم اس کی طرف جائیں گے کہ نکاح نامے میں کیا شرائط لکھائی جائیں وہ تو ایک الگ ہی ٹاپک ہے۔ اگر ہم اس کی انیشل بات کریں کہ ہمیں پرائرٹائز کن چیزوں کو کرنا چاہیے شادی کرنے کے لیے، کسی کو سلیکٹ کرنے کے لیے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمارا یا تو یہ ہوتا ہے کہ بیکاز وی فیل ان لو وتھ سم ون، تو پھر ہم ہر چیز ہی مائنس کر دیتے اور ہم کہتے ہیں بس پیار ہو گیا تو اب ہم
کچھ بھی اور نہیں دیکھیں گے. بالکل. یا پھر ہم جو ہے مٹیریلسٹک چیزوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ بینک بیلنس کتنا ہے, کتنا ارن کرتا ہے, اس کی پراپرٹی کتنی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن ہم شاید کریکٹر کو اس طرح سے پرائرٹائز نہیں کرتے ہیں, اس کے دین کو اس طرح پرائرٹائز نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ جو انسان اپنے رب سے اگر سچا نہیں ہے, اگر وہ اپنے رب سے ڈرتا نہیں ہے, اپنے رب سے محبت نہیں کرتا, تو وہ پھر کسی بھی انسان سے اس طرح سے محبت یا اس طرح سے سنسیئر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے دین کو پرائرٹائز کریں, اس کے اخلاق کو پرائرٹائز کریں, اس کے کریکٹر کو پرائرٹائز کریں, دونوں سائڈوں سے, میل فیمیل دونوں کو. اچھا, ریسنٹ لاہور ہائی کورٹ میں 1 سال کے اندر تقریباً 700 کے قریب خلا ہوئی ہیں. تو یہ خلا کی وجوہات کیا, اگر اس کو آپ بالکل ان شارٹ جو ہیں وہ آپ بتائیں, خلا کیوں لی جا رہی ہیں, وجہ کیا ہے؟ سوال آپ اتنا مشکل پوچھتے ہیں جس پہ ایک الگ پوڈ کاسٹ ہونی چاہیے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو مختصر بتا دیں. جی جی. تو یہ مختصر اس کو اس طرح سے کہہ پانا کہ کیونکہ یہ XYZ چیز ہو رہی ہے اس لیے سب خلا لے رہے ہیں, تو یہ تو کہنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ ہاں جو نکاح کے مقاصد تھے یا اس کی ایک طریقہ تھا رشتوں کو لے کر چلنے کا یا لائف کو چلانے کا, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کنفیوز اور میسڈ اپ ہو گیا اس وقت اوور آل. ہماری جو یوتھ ہے یا جو ہماری جنریشن ہے اس کی تربیت جو ہے نا وہ بیسیکلی میڈیا کر رہا ہے, ہم نہیں کر رہے ہیں. تو ان کے لیے شادی, ان کے لیے ریلیشن شپس جو ہے نا وہ ہیں جو میڈیا ان کو سکھا رہا ہے, تو ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی وہی ہیں. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ طلاق یا خلا جو ہے وہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں کبھی بھی نہیں اس سے کسی ریلیشن شپ سے واک آؤٹ کرنا چاہیے, لیکن ہاں میں اس چیز پہ بھی بلیو کرتی ہوں کہ ہر بات پہ اٹھ کے منہ اٹھا کے آپ کو جو ہے وہ خلا اور طلاق نہیں لے لینا چاہیے کہ اچھا جسٹ بیکاز اس نے مجھے یہ کہہ دیا تو لیٹس گیٹ ڈیورسڈ, جسٹ بیکاز اس نے مجھے یہ چیز نہیں دی تو لیٹس گیٹ ڈیورسڈ. دیر آر لمٹس جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے, بتایا ہے, ان لمٹس کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا یہاں تک مجھے کمپرومائز کرنا ہے, یہاں تک مجھے اس ریلیشن شپ کو لے کر چلنا ہے, یہاں تک مجھے پورے ایفرٹس کرنے ہیں. اللہ نہ کرے اگر اس لمٹ سے بھی آگے وہ چیز نہیں بن پا رہی ہے, اگر وہ سچویشن نہیں صحیح ہو رہی ہے, دین فائن, اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ بے شک دیا, آپشن دیا, پھر آپ جائیں اس کو چنیں. لیکن ہاں اتنا آسان نہیں ہو کہ وہ مذاق بن جائے, بالکل, اور اتنا سیریس بھی نہ ہو کہ وہ عذاب بن جائے. ٹھیک ہے. اچھا بیچ میں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ خلا کی بات کر رہی, اگر خلا ہو جاتی تو اس کے بعد ایک مدر کو, سنگل مدر کو اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہوگی؟ اگین اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ کویشچن ایز ویل, اور اس پہ اگر میں مختصر کوئی ایڈوائس دینا چاہوں تو یہی ہے کہ سچویشنز, آزمائشیں انسان کے اوپر آتی ہیں, اور نو ڈاؤٹ یہ کوئی اچھی سچویشن, آئیڈیل سچویشن نہیں ہے کہ کسی کا اسپیشلی ود کڈس کسی کی ڈیورس ہونا یا اس کو خلا لینا. لیکن اگر کچھ ایسا ہو بھی جائے تو میں کہتی ہوں کہ آپ اپنی توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ رکھیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سچویشن میں ڈالا ہے تو انشاءاللہ وہی آپ کو سپورٹ کریں گے, اور یہ بات ضرور رکھیں یاد کہ رازق وہی ہے آپ کا. تو چاہے آپ کے پاس اب اپیرنٹلی آپ کا کفیل اگر نہیں رہا, کہ آپ کے ہسبینڈ نہیں رہے ہیں, بچوں کے باپ اگر نہیں رہے ہیں, تو کیونکہ ہماری سوسائٹی میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کر دیا جاتا ہے سم ٹائمس کہ جو ان کا خرچہ ہے یا اس طرح کی چیزیں, اس میں اگر آپ کو کو پیرنٹنگ میں خاص طور پہ چیلنجز آ رہے ہیں تو اس میں کمزور نہ پڑیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں, انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور ہیلپ کریں گے. چلیں, بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھی سارہ چودھری جو کہ لائف کوچ ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جہاں تک ان سے ممکن ہو سکا وہ کام کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ جیسے وہ چمکتی سکرینوں سے جو کہ دین اسلام کی طرف انہوں نے دین اسلام کی راہ اختیار کی, پھر کیا کیا ان کو ہرڈلز آئیں, کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور پھر بہت بڑا ایک میسیج انہوں نے دیا اور ان خواتین کے لیے, ان لڑکیوں کے لیے کہ جو آج کی سوسائٹی میں رہ کر جو ہے وہ اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق کس طرح ڈھال سکتی ہیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.